اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اگر یوں کہیں کہ بھئی اس کو حیا نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے حیا۔ آپ دوسرے آدمی کے لیے تو یہ لفظ بول سکتے ہیں، جب آپ کہیں کہ فلانے آدمی کو حیا نہیں، آپ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ بے حیا ہے، تو اور وہ بے حیائی بری بات، تو کیا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے یہ بات کہی جائے گی؟ تو پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حیا کہتے کس کو ہیں۔ حیا کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو ظاہر نہ کرنا یا نہ کرنے دینا کہ جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے، اس جدوجہد کا نام حیا ہے۔ مثلا ایک شخص نے چوری کی یا ایک شخص نے جھوٹ بولا یا ایک شخص کے بدن کے اوپر کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کے تعلق سے وہ یہ نہیں چاہتا لوگوں کو معلوم ہو۔ اب جہاں کہیں ذرا سا یہ محسوس ہوا کہ کسی کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے، وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے حیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں کہ وہاں کوئی ایسا عمل ہوگا جس کو اللہ دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں اور وہ کھلنے لگا، وہاں اس کا امکان ہی نہیں۔ یہ ہے معنی اللہ کے حیا نہ کر، کہ وہاں وہ حالت ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ اللہ میں حیا ہے اور حیا نہیں۔ وہاں جو بات ہے وہ حق ہی ہے، جب حق ہی ہے تو اس کو چھپانے کا کوئی معنی ہی نہیں۔ یہ معنی نکلیں گے کہ اللہ کو حیا نہیں آتی، حق بات، اس لیے کہ وہاں ہر چیز حق ہے اور حق کو ظاہر کرنا اس میں حیا کا دخل ہی نہیں۔ تو اب کس بات سے اللہ کو حق بات سے حیا نہیں آتی؟ لا تؤتوا النساء في أدبارهن، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عام طور پر سوسائٹی میں، معاشرے میں نہ کوئی سننا چاہے نہ کوئی بولنا چاہے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور لوگوں تک اس حق کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے کس طرح کا عمل ہونا چاہیے مردوں کا، تو فرمایا کہ ان کے پیچھے والے حصے میں صحبت نہ کریں، یا تو تم نساء فی ادبارہن۔ آج اس ملک میں شخص کی آزادی، فرد کی آزادی کے نام پر جو گل کھل رہے ہیں اور فرد کی آزادی کی بنیاد پر جو کانسٹیٹیوشن اور لا بنا ہوا ہے، اس سے جو ناجائز فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، شریعت نے اس کو پہلے محسوس کر لیا تھا اللہ کے دین نے، اور اس پر پہلے ہی پابندیاں لگا دی کہ اصل میں اللہ کا دین جو ہے وہ بیلنس، متوازن ہے۔ وہ کہیں جا کر یہ صورت نہیں پیدا ہوتی کہ بھائی اس قانون پر عمل کرو تو دیکھو اتنے گل کھلتے چلے آتے ہیں، مصیبتیں کھڑی ہیں، وہ بات کہیں نظر نہیں آئے گی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں آپ کو وہ کہیں نہ کہیں قانون جا کر مصیبت بن جاتا ہے۔ مثلا مثال میں دیتا ہوں، کمیونزم نے قانون کی بنیاد اپنی جو رکھی فلسفے کی، وہ اس پر رکھی کہ زر اور زمین، میں فارسی میں زر وہ لفظ کیونکہ آتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ مطلب یہ ہے کہ مال اور مال کا جو سورس ہے تو زر اور زمین یہ پبلک پراپرٹی ہے، پبلک کا حق ہے، فرد کا نہیں۔ پبلک کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسٹیٹ تو پبلک ہی ہے ان کا،
تو وہ گھوم کر کے تو بات وہیں آئی نا. سمجھ میں آیا؟ فرد کی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ وقف عام ہے. میں ٹھیک وہ لفظ جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے میں بولا وقف عام ہے. تو صاحب اب آپ نے دیکھا کیا گل کھلے. 50 سال بھی یہ فلسفہ اپنے جوہر اپنی خوبی نہ بتلا سکا. فیل ہو گیا. اصل یہ فلسفہ کہاں سے چلا تھا؟ اگر وہ پورا کا پورا لے لیتے تو پھر تو مزہ ہی آ جاتا. وہ فلسفہ تھا آج سے ہزاروں سال پہلے. یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بہت ماڈرن وہ کیا تھا. نہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے زرتشت کی تعلیمات میں جب بگاڑ آیا تو پھر زرتشت کے ماننے والی قوم میں یہ فلسفہ بنا کہ زر، زن، زمین یہ تینوں وقف عام ہیں. سمجھا؟ یعنی مال بھی اور زمین بھی اور عورت بھی سب وقف عام ہیں. یہ ہوا تھا. لہذا کوئی کسی کی بیوی کہہ کر کے یوں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کی طرف مت دیکھو اس لیے کہ تو فلاں کی بیوی ہے. عورت ہے وہ، اور عورت جو ہے وقف عام ہے. یہ زمین جو ہے یہ سب صاف فلاں کی ہے، آپ اس میں نہیں جا سکتے. نہیں، زمین وقف عام ہے. اسٹیٹ مالک ہے ہر چیز کی. یہ اصل فلسفہ وہ وہاں سے چلا تھا جس کو مارکس نے اپنا نیبل لگا کر کے اس میں سے ایک پلر کو ہٹا کر کے 2 پلر کو لے لیا تھا. ایک پلر کو کہا کہ ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، خود ہی لوگ اس کو عام کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ عورت والا قصہ جو تھا اس کے لیے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، یہ تو لوگ خود ہی اس کو عام کیے چلے جا رہے ہیں. 2 کا مسئلہ تھا. ان 2 کا جو ہے آفت آپ کے سامنے آئی. یہ جو ہے اس کے اپوزٹ جو چیز چلی آ رہی تھی ویسٹ میں، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ دونوں فلسفے ویسٹ کو ہی مبارک. 2 سرے جو ہیں اس کے وہ ویسٹ سے ہی چلے تھے. وہ ماسکو سے چلا اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے دوسرے. اس میں یہ تھا کہ فرد کی ملکیت کو ہی بنیاد بنایا گیا کانسٹیٹیوشن کے لیے، مگر فرد کی ملکیت بغیر کسی پابندی کے. چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی کو آگ لگا دے، کانسٹیٹیوشن میں کوئی کلاس ایسی نہیں ہے کہ آپ جا کر یہ کہہ دیں کہ آپ اپنی پراپرٹی کو آگ نہیں لگا سکتے. تمہیں مالک وہ جو چاہے تو کر سکتا. تو ذاتی ملکیت کو بنیاد بنایا قانون سازی کے لیے، اور اب آپ اس کے شاخسانے دیکھ رہے ہیں کہ جب ذاتی ملکیت کا مسئلہ آیا، ذاتی مفادات کا مسئلہ آیا، کوئی چیز حرام نہ رہی. سمجھا؟ سود، بٹا، لاٹری، جوا، اور پھر ہوتے ہوتے یہاں تک ہوا کہ 2 فرد کے آپس کے تعلقات، وہ 2 مرد ہیں جس طرح چاہے رہ سکتے ہیں، 2 عورتیں ہیں جس طرح چاہے رہ سکتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ہے جس طرح چاہے رہ سکتی ہیں. یہ دراصل وہی فلسفہ وہی ہے، ذاتی ملکیت اور ذاتی مفادات پر کسی طرح کی پابندی کے نہ آنے کا. اسلام، میں کہہ رہا ہوں اسلام نے آ کر بیلنس کیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ ذاتی ملکیت ہے مگر کچھ پابندیوں کے لیے میرا خیال یہ کہ تھوڑا اگر آپ نے اپنی سمجھ کو استعمال کیا ہوگا، جو اب تک کے حدیث، اگرچہ آدھی کتاب بھی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال جتنا حصہ بھی آ چکا ہے، اور بیع اور شراء اور خرید و فروخت بزنس کی بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں، ان کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور کچھ دماغ میں رہ گئی ہوگی کچھ چیزیں اور کچھ مسائل، تو 2 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی. پتہ نہیں عورتیں بھائی پیچھے سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مضمون جو ذرا ڈرائی بھی ہو، مزیدار نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں جو ہیں اسلام نے جو بیلنس کیا ہے وہ اس میں 2 چیزیں ہیں، اور فقہا کے سامنے یہ 2 اصول ہیں، اور وہ یہ دونوں چیزیں حدیث سے نکلی ہیں. احادیث میں جو ہدایات ہیں ان ہدایتیں اور کوئی سامنے رکھا تو اصول نکلے، اور ان اصول سے پھر مسائل نکلے، اور پورا ایک فلسفہ تیار ہوا ہے. وہ 2 اصول یہ ہیں
کہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جائے گی. ایک اصول تو یہ ہوا. سمجھ میں آیا؟ ذاتی مفاد ہے، اس کو تسلیم کیا گیا، لیکن ذاتی جو نفع جو ہے فرد کا، ذاتی کا مطلب ہے ایک فرد کا، تو ایک فرد کا نفع وہ قابل قبول ہے، واجب القبول ہے، مگر اجتماعی نفع جو ہوگا کمیونٹی کا، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو پریفر کیا جائے گا. ایک اصول تو یہ ہوا. یوں کہیے کہ ایک پابندی لگی. دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو اپنی ملکیت سے کے جو منافع ہیں، جو فائدے ہیں، جو اس کے بینیفٹس ہیں، اس کو لینے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اس رکاوٹ کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا. مثال میں دیتا ہوں. مثال دوسری بات کی مثال پہلے دے دوں اور پہلے والی کی بات میں بعد میں کہوں گا. مثلا مان لیجئے کہ یہ میری یہ کیا نام ہے، وہ میری جائیداد ہے، وہ پراپرٹی میری ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور یہ پراپرٹی آپ کی ہے. مجھے وہاں تک جانے کے لیے ادھر سے جانا پڑتا. سمجھ میں آیا؟ اب یا تو مجھے راستہ یہاں سے ملے، ورنہ تو مجھے وہاں اس سے میں فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا. آپ حدیثوں میں وہ مسئلہ آ چکا ہوگا، یاد آیا ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ آپ کو راستہ دینا پڑے گا وہاں جانے کے لیے، آپ کو راستہ دینا پڑے گا. یہ مثلا اسی طرح سے پانی جو ہے چھت کا، برسات کا، بارش کا پانی جو ہے، وہ اگر آپ اس کو روک دیں چھت کے اوپر تو گھر تو بیٹھ جائے گا. وہ پانی چھت کا ہو یا گھر کا ہو، کیسا بھی ہو، پانی کو گزرنے کا راستہ ملنا ہے. وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی میری پراپرٹی سے نہیں جا سکتا. اگر کوئی راستہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ آپ ہی کی پراپرٹی سے جانا ہے تو وہ جانا ہے. جیسے کہ آپ کی پراپرٹی سے اگر آپ نہیں جانے دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنی پراپرٹی سے اس کے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک دوسرا اصول تھا اور اس سے مسائل نکلے. ایک طرح کی پابندی لگ گئی کہ بے شک آپ کی ملکیت ہے، مگر آپ دوسرے کی ملکیت جو ہے اس کو آپ بیکار نہ کر دیں. اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی ملکیت سے کچھ نہ کچھ حصہ لے گا. اچھا صاحب، اسی طرح سے مثلا وہ جو میں نے کہا تھا کہ وقف عام، وہ جو کیا بولتے ہیں اجتماعی مفاد کو، چنانچہ جو حاکم ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ ملک کے اندر 4 آدمیوں کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، اور ملک کے اندر 1000 آدمی وہ ہیں کہ جن کے پاس رہنے کو جگہ ہی نہیں طرح سے، اور گورنمنٹ کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مثلا وہ ایکوائر کر سکتی ہے. تو جس طرح سے الاٹمنٹ کر سکتی، اسی طرح سے ایکوائر بھی کر سکتی. وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ یہ فرد کی ملکیت ہے، اس میں گورنمنٹ دخل نہیں دے سکتی، دخل دے سکتی. تو ذاتی ملکیت کو تسلیم بھی کیا گیا اور اجتماعی مفادات کو ترجیح بھی دی گئی. یہی تو وہ چیز ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، کیونکہ فلسفہ یہ ہے، ہر جگہ ہر جتنے مسائل آتے چلے جا رہے ہیں وہ اس سے میچ کرتے جا رہے ہیں. مثلا زکوٰۃ کا فلسفہ ہے. یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ سمجھ میں آیا؟ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو ریسورس ہے مال کے آنے کا وہ آپ اس کے مالک ہیں ہی نہیں، وہ اسٹیٹ مالک ہے، یہ نہیں کہا گیا. ورنہ تو وہی تباہی مٹ جاتی جو کمیونسٹ بلاک میں ہوئی ہے. مالک ہو، بالکل مالک ہو، مگر ایک پابندی ہے، اور ایک پابندی یہ ہے کہ جب تمہاری انکم اتنی ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اتنا جو ہے تم کو اس میں سے نکال کے دینا ہی پڑے گا. ہو گئی نہیں بات؟ تو نہ تو بالکل اس کو کمیونسٹوں کی طرح سے وقف عام کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ میرے پیٹ میں درد ہے کوئی، میں جا کے محنت کروں. سمجھا؟ جب مجھے ملنا ہی نہیں تو میں تو آرام کروں گا. وہ جو سنسیئرٹی ہو سکتی ہے کام کرنے کے اندر وہ ختم ہو گئی. تو ایک فرد کا نقصان نہیں، پورے قوم کا نقصان ہو گیا. قوم کے فائدے کے واسطے یہ فلسفہ وجود میں آیا تھا، قوم کا نقصان ہو گیا.
اسلام نے، اور نہ یہ فلسفہ کہ تم سیاہ سفید کے مالک ہو، ننگے ناچو، کچھ بھی کرو، گورنمنٹ اس میں دخل نہیں دے سکتی، یہ بھی نہیں، تم کو دینا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو ایک اصول یہ بنایا گیا تھا کہ فرد کی ملکیت تسلیم ہے کچھ پابندیوں کے ساتھ، سارا سسٹم عبادات کا، مالیات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، سب اس سے میچ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہیں جا کر ایسا نہیں ہوا کہ تباہی آ جائے اسلام کے کسی قانون کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی فیل نہیں ہوا وہ قانون۔ ہم لے ہی نہ تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن جب لیا گیا اس کا یہ نتیجہ کبھی نہیں نکلا کہ کہیں جا کر کے معاشرت کا بھٹا بیٹھ گیا ہو یا بزنس بیوپار ڈوب گئی ہو یا کچھ اور، یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو میں بات اس سے چلی تھی کہ یہ دو فرد کے تعلقات جو ہیں، جب اس کو بغیر کسی پابندی کے، کیونکہ قانون یہ تھا کہ فرد کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، تو یہاں آج مصیبت ہے اس ملک کے اندر۔ یا تو قانون کو بنیاد بنائیں تو ٹھیک ہے، ہومیو سیکسوالٹی اور فلانا اور دماغ کا سب کو جائز کہنا پڑتا، اور اگر اخلاقیات پر آئیں تو اخلاقیات انسان کے حس جو ہے، وہ جو قدرت نے ایک حس رکھی ہے، ایک شعور رکھا ہے، ایک فیلنگ رکھی ہے، جب وہ حرکت میں آتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اگر یہ ہے ٹکراؤ، یہ ٹکراؤ ہے کہ نیچرل فیلنگ جو ہیں وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہی، اور قانون کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو بنیاد بنائے تو کہتے ہیں کہ پھر آپ پابندی لگا نہیں سکتے۔ یہ ہے مصیبت۔ شریعت کا قانون جو ہے وہ کہیں نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم اگر اس کو پڑھتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو ہم کبھی یوں نہیں کہہ سکتے تلاش کرنے کے باوجود کہ شریعت کی یہ ہدایت فلانے قانون سے ٹکرا رہی ہے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ مجھے خاص ہی بات ہی کہنی تھی، ورنہ اگر آپ یوں پڑھتے چلے جائیں کہ صاحب عورت کے ساتھ اس طرح مت کرو اس طرح مت کرو، وہ تو ایک الگ چیز ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اسلام کا جو فلسفہ ہے اخلاقیات کا، وہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے بات۔ انسان کی جو نیچرل فیلنگ ہے، اس کے طبعی جو احساسات ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہے، اور اسلام سراسر یوں کہ یہ ترجمانی کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کے نیچرل فیلنگ کو، یہ خاص ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حیا نہیں کرتے حق بات سے، اور تم اپنی عورتوں کے پاس ان کے پیچھے کے حصے سے صحبت مت کرو۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے کہ جو اپنی بیوی کے پاس آئے اس کے پیچھے سے، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پچھلے حصے میں صحبت کرے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی یاتی امرأته فی دبرها لا ينظر اللہ الیہ۔ اور انہی ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی سے اس کے پیچھے کے حصے میں صحبت کرے گا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ غصہ، نفرت، اس بات سے اللہ نہیں دیکھیں گے، یہ مطلب ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا کہ جس نے کسی مرد یا کسی عورت کے پیچھے کے حصے سے صحبت کی۔ پورا جو آج کی نظام ہے اس پر اسلام کی ہدایت سامنے آ گئی، ختم۔ اچھا صاحب، وعن اسماء بنت یزید قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقتلوا اولادکم سرا فإن الغیل یدرک الفارس فیدعسرہ عن فرسہ۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو یعنی سری طور پر قتل مت کرو۔ سرن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بظاہر قتل نہیں ہے مگر وہ اندر سے قتل ہی ہے، یہ ہے مطلب سرن کا۔ سمجھ میں آیا؟ بظاہر قتل کرنے کے معنی تو یہ ہے بھائی آپ کسی کو شوٹ کر دیجیے،
کسی کے تلوار سے گردن اڑا دیجیے، یہ تو ہے قتل ظاہری. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہتھیار سے نہیں قتل کر رہے ہیں مگر آپ کا عمل ایسا ہے کہ وہ مری جاتا ہے، یہ ہے قتل سر. اس لیے کہا سرن مت قتل کریں اولاد کو. اس لیے فرمایا کہ غیل جو ہے وہ غیل کا لفظ پہلے آ چکا ہے، غیل کا لفظ آ چکا ہے پہلے. اور غیل اور غیلہ وہ یہ کہ جس وقت پریگننٹ ہو اس وقت اس سے صحبت کرنا، یا بچے کو دودھ پلاتی ہے اس وقت صحبت کرنا، اس کو غیل کا لفظ کہا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ غیل جو ہے اس نے فارس کو جا پکڑا. فارس سے مراد کیا تھا؟ وہی ایران اور افغانستان، یہ پورا علاقہ اس زمانے فارس کہلاتا تھا. اس کو پکڑ لیا. کیا پکڑا؟ مطلب یہ کہ ان کے یہاں یہ عمل تھا. اور آگے لفظ آ رہا فَيُدَاسِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ، اس غیل نے ان کو ان کے گھوڑے سے کھینچ گرایا. مان کیا ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ پیدا ہونے والے بچے کی طاقت اور قوت پہ اثر انداز ہوتی ہے. بچہ بہادر اور شجاع تندرست توانا نہیں پیدا ہوتا. تو گھوڑے پہ بیٹھنے والا اور لڑائی لڑنے والا تو تندرست اور توانا ہوا کرتا ہے. تو فارس کے اندر جو کمزوری آئی ہے وہاں کے لوگوں میں اس وجہ سے آئی ہے. تو شریعت نے اتنی دور تک نظر کی. معلوم ہوا کہ لوگوں کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اپنے اندر یا اپنی نسلوں کے اندر کمزوری آئے. وہ کام نہیں کرنا. اس سے ہی اصول معلوم ہوا. تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فہیم الفصل الثالث عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها. تیسری فصل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ آزاد عورت سے، یعنی جو بیوی ہے، باندھی نہیں بلکہ بیوی جو ہے، آزاد سے مراد وہی ہوگا، اس سے عزل کیا جائے مگر اس کی اجازت سے. کیونکہ اولاد ہونا جو ہے دراصل شوہر اور بیوی دونوں کا ہی حق ہے. آزاد عورت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق کو تسلیم کیا جائے گا. باندھی ہے تو وہ تو آقا کی ملکیت ہو گئی، اس کا حق بھی آقا کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس واسطے وہاں اجازت کی ضرورت نہیں. لیکن آزاد ہے جو بیوی ہے تو اس سے اجازت ہونی چاہیے کہ اگر دونوں کی رضا ہے کہ اولاد نہ ہو اور اس لیے عزل کیا جا رہا ہے تو مناسب ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت نہیں. تو یہ باب ختم ہو رہا ہے. اس میں خاص طور پر مرد اور عورت کے تعلق کے جو مسائل آئے ہیں اس میں یہ آداب بتلائے گئے ہیں کہ کس طرح سے تعلق ایک مرد کا ایک عورت سے ہونا چاہیے، جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو تخلیقی پروگرام ہے، یعنی جس کو کہنا چاہیے کریشنز کے متعلق، وہ متاثر نہ ہو اور انسان کے اخلاق اور کیریکٹر جو ہیں وہ بھی صحیح رہیں. کیونکہ شادی کے مقصد جو ہیں وہ 3 مقصد ہیں. جو شادی کی جاتی ہے اس میں 3 مقصد ہیں. ایک مقصد ہے ذہن کو سکون ملنا، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس کو مزاج دیا ہے وہ یہ نہیں دیا ہے کہ وہ اکیلا رہے سب سے کٹ کر کے. وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جڑ کر رہے اور اس کے دکھ درد میں کوئی شریک ہو جس سے اپنی اچھی اور بری بات کہہ سکے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جوڑ بنایا ہے کہ بھئی ایک مرد اور ایک عورت اس طرح رہیں گے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس. جیسے بدن بغیر لباس کے جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوا کرتا. اسی واسطے ہر انسان چاہے گھر میں کیسا بھی رہے باہر تو لباس کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. تو بے لباسی کے اندر نہیں دکھایا کرتا. تو لباس اپنے بدن سے جدا نہیں ہوتا اور لباس بدن کی خوبصورتی ہے. اسی طرح سے ایک انسان کے لیے انسانی زندگی میں جو شادی ہونا، کہ شادی کے بعد مرد ہے تو اس کے لیے عورت، عورت ہے تو اس کے لیے مرد، ایک لباس کا درجہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی عزت بھی ہے، ایک دوسرے کی خوبصورتی بھی ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے واسطے وجہ سکون ہے. اسی واسطے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.
اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو. اگر کوئی اور مخلوق میں سے لے آتے کہ لگا دیا جوڑ، انسان مرد تو ہے انسان اور وہ عورت جو ہے وہ جنات میں سے، تو بڑی مشکل ہوتی. اس واسطے اسی مخلوق میں سے انہیں، بلکہ شاید یہی حکمت بھی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جس طرح آدم کو بنایا تھا اسی طرح حوا کو بھی الگ سے بنا دیتے. لیکن حوا کو آدم کے بدن سے نکالنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جب ایک دوسرے کا جز ہوں گے تو ان دونوں میں محبت ہوگی، انسیت ہوگی، سکون ملے گا. تو تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں نکالیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں محبت اور مودت رکھ دی ہے، رحمت رکھ دی. ایک تو غرض یہ ہے شادی، اور دوسری غرض ہے اخلاق اور کردار جو ہیں وہ سنورے ہوئے رہیں. اگر اس لیے فطری طور پر تو اللہ نے وہ خواہش رکھی ہے، مرد کے اندر بھی رکھی ہے، عورت کے اندر بھی رکھی. اگر اس کو کسی ضابطے میں نہ جکڑا جائے تو اس خواہش کے واسطے آدمی جانوروں کی طرح پھرے گا. سمجھا؟ نہ کسی مرد کی کوئی بیوی ہوگی، نہ کسی عورت کا کوئی شوہر ہوگا. تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اور یہ کہ ایک قاعدے قانون کے مطابق ایک مرد کا باقاعدہ ایک عورت سے تعلق ہونا چاہیے. ساری دنیا کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں. اخلاق اور کردار کو کی حفاظت مقصود ہے. تیسرا مقصد ہے کہ صالح نسل حاصل کرنا، جس کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ایک تیسرا ایک فرد دنیا میں آئے، اور وہ اس طرح سے آئے کہ ان کی ذمہ داری ان دونوں کے اوپر پڑی ہوئی ہو. تو اگر یوں ہی پتہ نہیں ہو کون اس کے ابا ہیں کون اس کی اماں ہے تو پھر ذمہ دار کون بنے گا. اس واسطے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ ایک تیسرا فرد دنیا میں اس طرح آئے کہ اس کی ذمہ داری دو ایسے آدمیوں پر ہو کہ ایک کا نام ابا ہو تو دوسرے کا نام اماں ہو، تو وہ دونوں ذمہ دار بنے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو یہ نسل جو ہے وہ چلنا وہ ایک تیسرا مقصد ہے. اسی واسطے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کی بیوی بھی اسی سے نکالی، وخلق منها زوجها، اور پھر ان دونوں سے ایک مخلوق جو ہے انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں نکالتے لائے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، ہر ایک کو الگ الگ پیدا کر دیتے، مگر وہ جو فیملی جو کانسیپٹ ہے وہ کبھی نہ پیدا ہوتا، اور ذمہ داریوں کا احساس جو ہے وہ لوگوں میں نہ پیدا ہوتا. ہر ایک مادر پدر آزاد ہے، جو آسمان سے آئے خود ہر ایک آدمی، تو نہ میں تمہارا نہ آپ کا ذمہ دار، نہ آپ میرے ذمہ دار، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس سے وہ جو میں نے فلسفہ آپ سے 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر جو قدرت نے ذمہ داریاں ڈالی اس ذمہ داریوں کو بوجھ کو محسوس کرے کہ ان کو ادا کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں. نہیں ہے کہ رستے توڑا کے بھاگیں، اس بیل کی طرح نہ بن جائیں کہ جب اس کو ہل میں جوتنے کی کوشش کریں تو وہ لاتے مار کے بھاگ جائیں. سمجھ میں آئے؟ انسان کو ویسا نہیں بننا، بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا جو جوا رکھا جائے اس کو سنبھالیں اور ذمہ داریوں کو ادا کریں. اس لیے جو کثرت اولاد سے گھبرانا اس واسطے کہ بھائی ہم سے نہیں ذمہ داریاں نہیں بنیں، وہ اس فلسفے کے خلاف ہے. ان ذمہ داریوں کے جوئے کو رکھنا ہے اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر، اور اس ذمہ داریوں کو خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے. یہ اسلام کا مقصد. لیکن بہرحال مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ رہنے کے واسطے، مگر مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، تو طلاق کا ایک سلسلہ رکھا گیا. ٹھیک اسی طرح سے اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، مگر مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. ان مجبوریوں میں کیا صورت رکھی ہے کہ بھئی اگر آزاد ہے اور جو بیوی جو ہے تب تو پھر یہ دونوں کی رضامندی سے عارضی طور پر کوئی ایسی صورت کر لی جائے کہ اولاد نہ ہو، مستقل نہیں. لیکن اگر باندھی ہے تو باندھی کا تو کوئی اختیار ہے نہیں، وہ تو آقا کا اختیار ہے. تو ایک مجبوری میں ضرورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے. یہ ہے ان ساری حدیثوں کا مقصد جو سامنے آیا. اسی لیے غلط جگہ میں ہم بستری کرنے سے کہ جس سے کہ اولاد نہ پیدا ہو سکتی ہو، وہ اس کو اسی واسطے حرام قرار دیا گیا. اس سے بد اخلاقی بھی ہے، اور اولاد جو مقصد ہے
جو اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہر انسان کے اندر، یہ خواہش رکھی وہ اولاد ہونے کے واسطے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ضائع کرنا ہے۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو توڑنا، وہ ہم اس کو آسان نہ سمجھیں، کوئی ہلکی پھلکی بات ہے، بڑی بھاری بات ہے۔ آپ کوئی آرگنائزیشن بنائیں، مثلا یہی آرگنائزیشن ہے، یہاں کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہوگا، کوئی سسٹم ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا، اگر کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ کوئی کمپنی ہو، کوئی بزنس ہو، ہر ایک کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک سسٹم رکھا ہے، جو اس کو بریک کرنے کی کوشش کرے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا، ایک تو یہ کسی مجبوری کے تحت ہے، اور ایک یہ کہ نہیں بس یہ کہ ہماری خواہش یہی ہے اور پوری قوم اس کام پہ لگ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی واسطے قوم لوط نے جس وقت اس اللہ کے اس نظام کے مد مقابل آ کر کے اور پوری قوم کی قوم ایک غلط رستے پر چل پڑی، اس سسٹم کو انہوں نے توڑا اور غلط طریقے پر اپنی خواہشات کو انہوں نے پورا کرنے کی صورت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، سمجھاؤ ان کو، لاؤ ان کو راستے پر، ان کو بتاؤ کیا صحیح طریقہ اور کیا غلط ہے۔ نہیں آئے سمجھ میں، غلط راستے پر ایک دفعہ آدمی لگ جائے تو پھر آسان نہیں ہوتا آنا، نہیں آئے، پوری قوم جو ہے اس میں بگاڑ، اور بگاڑ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ جو عذاب لانے والے جو نمائندے تھے، ریپرزینٹیٹو تھے، ان سے بھی ان کی وہی نیت ان کی خراب رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیجیے کس طرح کچل ڈالا، تباہ برباد کیا۔ اس لیے ہومیوسیکسوالٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرانے کی ایک صورت ہے، بد اخلاقی ہے، اور جو ایک سسٹم رکھا گیا تھا مرد اور عورت کی شادی کا، بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ایک آدھ آدمی کا قصہ ہو وہ مجرم، لیکن اگر قوم ایک رستے پر پڑ جائے تو پھر وہ قوم عذاب کی مستحق بنتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے بھی نظام۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اپنے بغل میں آسمانی کتاب کہہ کر دبائے تو پھرتے ہیں، سمجھ میں آیا، لیکن اس آسمانی کتاب میں ہے کیا، نہ تو اس کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں، پھر اس آسمانی کتابوں کو بھی حلیہ خراب کیا ہوا ہے۔ بائبل کے اندر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کہ قوم پر عذاب آنے کا ذکر تو ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی ان کے تعلق سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن کھل کر نہیں کہا کہ یہ حرکت کیا تھی، ان کے اندر عادت خراب کیا تھی، کھل کر نہیں لکھا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو جب تک قرآن سامنے نہ ہو اور اسلام کی وہ تشریحات سامنے نہ ہو، قوم لوط کا جرم تھا کیا، کس برائی کے اندر وہ مبتلا تھے، یہ تو معلوم ہوا کوئی تھی گڑبڑ، لیکن تھی کیا وہ قطعاً معلوم نہیں ہوتی۔ تو جب تم نے اس کو وہاں سے صافی کر دیا، کھرچ دیا، تو ظاہر ہے کہ اب لوگ سبق لیں تو کہاں سے لیں، کسی چیز کو پورا سمجھیں تو کہاں سے سمجھیں۔ یہ ہے ان آسمانی کتابوں کا حال۔ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں یوں کہ یہ قیامت تک کے واسطے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا گیا، اس لیے جس بات کو کھول کر کہنا ہے، چاہے وہ شرم والی بات ہو یا اس سے ہٹ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کھول کر بیان کر دیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جرم ایک معمولی جرم نہیں ہے بلکہ خطرناک جرم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہماری ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایک چیز، ہر چیز کھلی کھلی ہے، بتا دی گئی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے تو ان کو تو ہم ہی جا کر بتائیں گے، ان کے پاس تو ہے ہی، وہ نکالیں گے کہاں سے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں کے لوگ اگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ اگر سمجھ نہیں رہے ہیں، جہالت میں ہیں، تو ہم ان کو بتلائیں کہ جس راستے تم چل رہے ہو یہ راستہ خطرناک ہے، اور یہ راستہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ہے۔ دیکھ لو تاریخ میں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلانی قوم پر عذاب آیا تھا اور اس پر اس وجہ سے عذاب، لہذا اس کو قانونی شکل دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں کہ قانوناً اس کو جائز کر دیا جائے، اس پر ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سختی کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس میں رکاوٹ بن جائیں، دوسروں کی نہ دیکھیں گے، دوسرے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی کہہ دیں گے آمین۔ سمجھ میں آئے؟ ہم آمین کہنے کے واسطے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ہم کو تو آگے بڑھنا ہے ہر کام کے واسطے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف، یوں نہیں کہا کہ تم بھی تصدیق کر دینا اچھی بات کہنے والوں کی، تم بھی تائید کر دینا، بلکہ تمہاری کام یہ کہ تم جا کر لوگوں کو کہو یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں ہم یوں دیکھتے رہتے ہیں، بھائی اصل یہاں رہنے والے یہاں کے جو ہیں وہ اگر کہیں گے تو ہم بھی کہہ دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم کہاں، نہیں، یہ اس وقت کا انتظار نہ کریں۔ خدا نخواستہ اگر
یہ صورت چلتی رہی اور قانون کی شکل اختیار کر لی گئی تو پھر جب عذاب آئے گا تو ہم بھی اسی میں جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ پناہ میں رکھے. اس لیے ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. خالی بے شک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بے شک عبادتیں ہیں، لیکن معاشرے کو خطرناک برائیوں سے بچانا یہ بھی اتنی ہی ہماری ذمہ داری ہے جتنی کہ نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، روزے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. صاحب اب باب محدثین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باب میں تو ایک عنوان آتا ہے، کس عنوان کے تحت اس میں حدیثیں آ رہی ہیں، کیا موضوع ہے، کیا سبجیکٹ ہے. لیکن اگر مختلف قسم کے حدیث آ رہی ہوں اور چونکہ اس سے مختلف مسائل نکالنے ہوں تو پھر وہاں عنوان نہیں لگاتے، باب کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر ریلیٹڈ تو ہیں مگر کوئی متعین مسئلے سے متعلق جو ہے حدیث نہیں ہے، اس واسطے یہاں کوئی عنوان نہیں، خالی باب لگا ہوا ہے. الفصل الاول عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی بریرہ خذیها فاعتقیها وکان زوجها عبدا فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. عروہ سے روایت ہے اور وہ اپنی خالہ حضرت عائشہ، عروہ چونکہ یہ عروہ ابن زبیر اسما کے بیٹے ہیں اور اسما جو ہیں وہ بہن تھیں حضرت عائشہ کی، اسی میں کہہ رہا ہوں. عروہ اپنی خالہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کے تعلق سے حضرت عائشہ کو کہ یہ بریرہ جو تھیں یہ باندھی تھیں، ان کو لے لو پھر ان کو آزاد کر دو. فاتقیہا اور وکان زوجہا عبدن اور ان کے شوہر جو تھے وہ غلامی تھے. تو فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دے دیا. کہیں کا اختیار؟ کہ اگر چاہیں تو وہ اس نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں تو اس سے کیا ہے آزادی حاصل کر لیں اس شادی سے. تو فاختارت نفسہا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو الگ ہوتی ہوں. لیکن یہاں تک کا مسئلہ تو ہمارے بہت سے یہاں امریکہ میں آ کر کے کچھ عورتیں جن کو جان چھڑانی ہوتی ہے کہہ لیں وہ ایک حدیث میں ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ عورت کو اختیار دیا تھا رسول اللہ نے کہ تم اگر چاہو تمہیں پسند نہ ہو اور تو چھوڑ دو. یہاں تک کہ تم یاد رہتے ہیں، لیکن آگے جو لفظ آ رہا ہے اسے نہیں یاد کرتے. اس میں ہے وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، اگر شوہر آزاد ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو یہ اختیار نہ دیتے. تو غلام اور آزاد کا فرق تھا، کیونکہ آزاد کے لیے یہ ایک درجے میں عیب ہے کہ وہ غلام کے ماتحتے میں رہے، غلام کی بیوی بن کر رہے. اس واسطے آپ نے یہ اجازت، مگر یہ کہ یہ نہیں کہ صاحب یہاں شوہر بھی آزاد ہے، غلام تو ہونے سے رہا، اور عورت بھی آزاد ہے اور عورت نے کہا جب میرا نہیں دل چاہتے اس کے ساتھ رہنے، انہوں نے کہا اچھا جاؤ خدا حافظ. یہ شریعت اس کھیل کا نام تھوڑا ہی. تو اس لیے پوری حدیث ذہن میں رہنی چاہیے. آگے طوفان، اب ہماری گاڑی تو نہیں چل سکتی. کیا 4 بیویاں رہنے کے بعد بھی کسی باندی سے نکاح جائز ہے اور کیا باندیوں سے بغیر نکاح کا بھی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں اس طرح کے مسئلوں کو وہیں سے کیوں آ رہا ہے پردے کے پیچھے سے. دیکھیے میں نے پچھلے ہفتے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بتلا دیا تھا. اب یا تو یہ کہ اس وقت جس وقت میں کوئی مسئلہ اور کوئی بات بتلا رہا ہوتا ہوں یا تو اس وقت آپس میں کوئی بات چیت چل رہی ہوتی کہ اس بات کو نہیں سمجھا گیا، یا پھر میرے بتلانے کا قصور ہوتا ہوگا کہ میں نے جو بات بتلائی ہے وہ اس طرح جس طرح بتلانی چاہیے نہیں بتلا سکا. میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک باندیوں کا مسئلہ ہے اس کی چونکہ غرض ہی دوسری ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ یعنی مرد کی خواہش کا مسئلہ تو ہے ہی سامنے، مگر اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں کہ جو کسی بھی وجہ سے اس معاشرے میں باندی کے طور پر آئی ہیں، جو بھی اس کا ریزن رہا ہو، میں اس وقت اس ریزن سے اور وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں، جس وجہ سے بھی آئی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے واسطے اس معاشرے میں ان کی جو نیچرل اور فطری جو ان کا تقاضا ہو سکتا ہے اس کے لیے واسطے کیا انتظام ہونا چاہیے. تو شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص اپنی باندیوں سے یہ تعلق قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس طرح سے اخلاق اور کردار مردوں کا بھی اور ان عورتوں کا بھی جو باندیوں کے درجے میں ہیں وہ کنٹرول میں رہے گا.
اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی نکاح جو ہے وہ اللہ کے نے ایک طریقہ بنایا، اور اس طریقے کے مطابق جب تعلق قائم ہوتا ہے ایک مرد کا اور ایک عورت کا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز تعلق ہے. کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی نظر نہیں اٹھا کے دیکھتا کہ بھئی اللہ نے ایک قانون بنایا تھا اور یہ تعلق قائم ہوا، لہذا مرد اور ایک عورت دونوں ساتھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک رہے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ باندی کے تعلق سے بھی جب اللہ فرما رہے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ وسوسے آتے کیوں ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، نکاح کے بغیر ہو سکتا ہے کہ بغیر نہیں. نکاح بھی کیا چیز ہے؟ نکاح دراصل ایک یہی تو ہے کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے کہ بھئی 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ خطبہ ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے، مجلس میں ہونا چاہیے، وہ تو اس کے واسطے احتیاطی انتظامات ہیں. لیکن اصل بنیادی چیز کیا ہوئی؟ وہ ہوئی ایک مرد اور ایک عورت کا راضی ہونا. سمجھ میں آیا؟ جب عورت یہ کہتی ہے کہ میرے بدن سے فائدہ اٹھانے کی میں تم کو اجازت دیتی ہوں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، اور مرد اس کو قبول کرتا ہے، اگر یہ صورت جو ہے اس قاعدے کے مطابق جب ہوگی اور وہ جائز کر رہی ہے تو جو عورت کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک ملکیت میں آئی ہے باندی کے طور پر، تو اگر اس سے اور خدمتیں لی جا سکتی ہیں، ہر طرح کا کام لیا جا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس کو جائز قرار دیا تو ہم کون ہیں یہ بیچ میں گھسنے والے؟ اللہ میاں آپ نے اس کو اس طرح کیوں جائز کیا؟ اگر لفظ نکاح جو ہے اس کو جائز کر سکتا ہے تو ملکیت بھی جائز اس کو جائز قرار دے گی. اور اس میں تعداد کا مسئلہ جس کو قرآن نے متعین نہیں کیا، ظاہر ہے ہم اس کو کیوں حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جو شخص کے باندیوں کو رکھے ہوئے ہے، کتنی باندیاں اس کے پاس ہیں، کیوں ہیں، کیا اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے ان کا خرچہ اٹھانے کی، ان کا بوجھ اٹھانے کی؟ تو نہیں معلوم. پھر حکومت تقسیم کرتی ہے اگر باندیوں کو، کتنی باندیاں آئی ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہوگا معاملہ. اس لیے قرآن کہ اختیار میں ہو جائیں گے جو آئیں گے، اور حکومت ان کے لیے جو اصول بنائے کہ اس طرح سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے لوگوں کو، تب وہ جا کر کے غلام اور باندیاں بنتی ہیں. لیکن آج کل اس طرح کی صورت نہیں ہے، اور اب تو یہ ہے کہ حکومتوں کے درمیان ایک انٹرنیشنل قانون جو بنا ہوا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، قیدیوں کا قیدیوں سے. تو اس واسطے ان قیدیوں کو ان کو لینا پڑتا ہے، اور جب تک نہیں لیتے تو گورنمنٹ ان کی ذمہ دار بنتی ہے. آج کے وہ حالات نہیں رہے الحمدللہ. لیکن اگر کوئی ملک اپنے قیدیوں کو واپس نہ لے، اور جس ملک میں وہ قیدی ہیں وہ حکومت وہ ذمہ داری اب لینے کو تیار نہیں ہے، مثلا جیسے میں نے کہا کہ بھئی عورتیں ساری بھر جائیں جا کر کے، یا مرد ہی مرد بھر جائیں سارے، تو اب آخر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ ان کو کس طرح رکھے گی؟ کھانے اور پینے کا مسئلہ تو نہیں، ہزار مسئلے ہیں زندگی کے. تو وہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ان قیدیوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تاکہ ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن، ان کے کھانا، ان کا کپڑا، ان کی شادی، ان کے بیاہ، یہ جو بھی مسئلے ہیں وہ لوگ ان ذمہ داریوں کو لے لیں، تو تب وہ غلام اور باندی کا مسئلہ آئے گا. لیکن یہ جو یہ ہے نوکرانیاں، تو نوکرانیاں اور نوکر جو ہیں اگر ان کو غلاموں کا درجہ دے تو میں بھی نوکر، آپ بھی نوکر، آپ بھی غلام، میں بھی غلام، اس واسطے ہم سب تو نوکریاں ہی کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی آزاد نہ رہے گا. تو اس لیے وہ مسئلے یہاں نہیں آئیں گے. دوسرا، اگر یہاں باسنیا یا کوئی دوسرا ملک جس سے جنگ سے پریشان ہو کر عورتیں یہاں آ جائیں اور کسی کے پاس رہیں، تو کیا اس فیملی جہاں کے وہ قیام کر رہی ہیں کہ مرد ان عورتوں سے شادی یا تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ شادی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی تو بھئی اگر جو شریعت نے جو اصول بتلا دیے وہ اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ باسنیا سے آ رہے ہیں کہ انڈیا سے آ رہے ہیں کہ پاکستان سے آ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں. جو اصول بتلا دیے ان اصول کے تحت وہ شادیاں تو ہو سکتی ہیں کہ جب دونوں راضی ہوں شادی کر لی جائے، جو بھی اس کے احکام ہے. لیکن بغیر شادی کے ان سے تعلقات اس واسطے جائز نہیں ہیں کہ ان کا درجہ باندی کا نہیں ہے، تو وہ تو ہجرت کر کے یہاں آئی ہیں. تو جو مہاجرین یا مہاجرات ہوں وہ باندی نہیں بن جاتے، لہذا ان سے بغیر شادی کے یہ تعلقات اس طرح کے قائم نہیں ہو سکتے. شادی میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بس چونکہ وقت بہت تھوڑا تھا اس واسطے بس اتنا ہی کافی ہے. اور میرے خیال سے لفظ بھی ذرا بتا دیجیے پہلا. اچھا سمجھ گیا. قال کان زوج بریرۃ، یہی ہے نا؟ اچھا ہاں بھائی چالو. اوہو حدیث نمبر 3061 پیج 692. دوسری حدیث. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا اسودا
يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فقالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بریرہ کا شوہر غلام تھا کالا، یہاں حبشے کا افریقی غلام تھا جس کو مغیث کہا جاتا تھا، مغیث ان کا نام تھا. کأنی انظر الیہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس کو، مطلب جس وقت روایت بیان کر رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ نقشہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں ابھی. کأنی انظر الیہ یطوف خلفہا فی سکک المدینہ، کہ وہ ان کے پیچھے مدینے کی گلیوں میں چکر کاٹ کے پھرتے تھے، بریرہ کے پیچھے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ علیحدگی ہو گئی تھی، اب علیحدگی ہو جانے کے بعد یہ ان کی محبت میں تڑپتے پھر رہے تھے گلیوں میں مدینے کے. یب کی روتے ہوئے، ودموع تسیل علی لحیتی، اور ان کے آنسو ان کی داڑھی پہ بہ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. یہ حالت تھی ان کی اس وقت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے، عباس کیا تمہیں تعجب نہیں ہے مغیث کی محبت کا بریرہ سے اور بریرہ کے بغض کا مغیث سے؟ وہ اس سے محبت نہیں کرتی اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو کیسے عجیب ہے نا دونوں کی حالت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا اگر تو اس سے رجوع کر لیتی، یعنی مطلب اپنا فیصلہ کر لیتی، اس سے نکاح کر لینے کا. یہاں راجاتی ہی کے معنی وہ رجوع کے نہیں ہیں کہ جو شوہر طلاق دینے کے بعد دوران عدت رجوع کر لیتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شوہر ہی کرتا ہے، وہ عورت تو نہیں کرے گی. طلاق جس نے دی وہی لوٹائے گا. رجوع کے معنی آتے ہیں لوٹانے کے. تو جو چیز دیتا ہے کوئی وہی تو لوٹائے گا. تو طلاق دی شوہر نے، طلاق وہی رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے یہاں رجوع سے مراد یہ ہے کہ اگر تو پھر سے فیصلہ کر لے اس کی طرف لوٹنے کا، نکاح جدید ہو جائے گا. تو یہ ہے حصہ آگے جو آ رہا ہے صحابہ کے مزاج کا، اور ہم میں ان میں یہی فرق تھا. اس وقت کی عورتیں اپنے جذبات، اپنے خواہشات، ہر چیز میں ان کا معیار کیا تھا. یہ چیز جو ہے ظاہر ہے کہ اگر بریرہ نفرت کر رہی تھی اپنے جس سے طلاق لیے، جس شوہر سے جھگڑا ہوا ہوگا، طلاق ہو گئی. اب اگر نفرت کر رہی ہیں تو وہ نفرت جو ہے محبت سے کیسے بدلے گی؟ بہت مشکل بات ہے. لیکن یہاں واقعی صحابہ کا عجیب امتیاز ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں، یعنی آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو سفارش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر نبی فرما دیتے کہ یہ میرا حکم ہے تو پھر بریرہ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. یہ ہے صحابہ کا کمال. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قضا کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کا حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اس کا کوئی اختیار. ابھی آیت ہم بھی پڑھتے ہیں میاں، اور آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے دنیا کے انسان پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے معنی کیا ہے؟ بھائی جو قرآن اور حدیث کا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے شریعت جو کہے.
اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس وقت تو یہ تھا کہ وحی آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور آج اس کے معنی ہیں جو شریعت کہہ دے، سمجھ میں آیا، وہی معنی ہوں گے۔ تو شریعت کے مسئلے آج ہمارے سامنے ہیں، حلال اور حرام کے بھی ہیں، لیکن ہم کس حد تک ان پر ہیں کاربن، یہ تو ہماری حالت ہے اور وہ صحابہ کا مان، حالانکہ وہ جذباتی چیز ہے۔ اللہ کے رسول جان رہے ہیں کہ صاحب ان کو نفرت ہے، وہ بھی جانتی ہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، مگر کہتے ہیں حکم ہے نہیں ہے، بس تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی تو جب حکم دیں گے تو پھر وہ آپ کا اپنا نہ ہوگا، نہیں، وہ بولنے کا مطلب وہی ہے، جب یہ عام لفظ ہے، نطق جو ہے وہ عام ہے، جب بولنا مراد ہو تو اس سے یہی لیا جائے گا کہ جو اس کی بات یہ بن جائے کہ وہ بحیثیت رسول کے جب بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ حکم دے رہے ہیں۔ بحیثیت رسول کے معنی یہ نہیں کہ وہ کسی وقت رسول کی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ خود ایک مشورہ دے رہے ہیں، حکم نہ دے رہا ہوں، تو وہ مراد وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ وحی آئے گی وہاں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ ایک وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے، سمجھ میں؟ تو ظاہر ہے کہ وحی جو آئے گی تو وہ مشورہ تو نہیں دینے کے لیے آئے گی کہ تم بھی مشورہ دے دو یا رسول اللہ، وہ تو حکم بن کے آئے گی۔ تو وما ينطق عن الهوى کی تشریح آگے کے لفظ سے کیجئے، ان هو الا وحی یوحى۔ الفصل الثانی عن عائشة انها ارادت ان تعتق مملوکین لها زوج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة۔ أمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا دو غلاموں کو آزاد کرنے کا، اور جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے شوہر بیوی تھے، یہ ہے معنی، لفظ ہے لہا مگر یہاں معنی ہوں گے ہوما زوجان، یہ معنی ہوں گے ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے ان دونوں کو آزاد کرنے کا۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد کو پہلے آزاد کر دو، یہ مطلب نہیں کہ اس کو مت کرنا، مطلب یہ کہ پہلے اس کو کر دو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آزاد ہونے میں اس کا فائدہ ہے جس کو آزاد کیا جا رہا ہے، قدرتی بات ہے۔ مرد کو اگر آزاد کر دیا جائے گا، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اس کو یہ اختیار مل جائے گا کہ جائے محنت کرے، مزدوری کرے، کما کے لائے، دوسرے کو کھلائے۔ غلامی کی حالت میں سارے کام جو کچھ کرے گا وہ مل کے ساری آقا کی، اس کی کچھ نہیں۔ عورت تو گھر میں رہنے والی ہے، وہ آزاد کرو گے گھر میں بیٹھ جائے گی جا کر کے، مرد کو آزاد کرو گے وہ جا کر کے محنت مزدوری کرے گا، کہ جاب کرے گا، کچھ بھی کرے گا، کما کے لائے گا تو فائدہ ہوگا اس کو بھی اور اس کے جو دوسرے متعلقین ہیں ان کو بھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مرد کو پہلے آزاد کر دو، یعنی اگر ایک ساتھ دونوں کو آزاد کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے پیچھے کرنا تو پہلے مرد کو کر لو تاکہ فائدہ اس کا ہو جائے۔ وعنها ان بریرۃ عتقت وهي عند مغیث فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لها ان قربك فلا خيار لك۔ وہ جو بریرہ کا بھی قصہ آیا نا پیچھے، وہ یہی بریرہ ہیں۔ اصل میں ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ مغیث تو تھے غلام، یہ حدیث اس واقعے کو کھول رہی ہے، اور بریرہ جو ہیں یہ بھی تھیں باندھی، دونوں کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد بریرہ کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا۔ تو آزاد ہو گئی تو وہ جو پہلے حدیث آئی تھی، باب کی پہلی حدیث ہے، الفصل الاول عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فی بریرہ، وہاں بھی بریرہ کا لفظ ہے، خذیہا فاعتقیہا۔ تو حضرت عائشہ نے کہ یہ باندھی تھی، آپ نے فرمایا ان کو لے لو، ان کو آزاد کر دو۔ اور ان کے شوہر، وہاں لفظ ہے وکان زوجها عبدا، ان کے شوہر جو ہے وہ غلام تھے، وہاں تو اتنا واقع تھا۔ تو شوہر کون تھے؟ وہ
دوسری حدیث میں آیا کہ مغیث تھے. تو اس پہلی حدیث میں فرمایا کہ جب عورت جو ہے وہ باندھی ہو اور آزاد ہو جائے اور شوہر ابھی غلام ہی رہے تو عورت کو اختیار دیا جاتا ہے آزاد اس سے نکاح سے آزاد ہونے کا. وہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا. یہ تھی وہ بات. اچھا صاحب یہاں اس حدیث میں آ کر ایک مسئلہ اور کھل رہا ہے. اس سے بے وجہ حدیث نہیں آئی ہے یہاں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے. بریرہ آزاد ہو گئیں اور وہ مغیث کے پاس تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو آزاد ہو جاؤ ان کے نکاح سے. مگر آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے تم سے اس کے بعد میرے کہہ لینے کے بعد اگر انہوں نے تم سے ہم بستری کر لی تو پھر تمہارا اختیار ختم. کیا مطلب؟ یعنی شوہر کی اس حالت پر اگر عورت راضی ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو تو وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہی اختیار دیا جائے اگر اسی مجلس میں کہے کہ میں اپنے اختیار کو استعمال کرتی ہوں تو ختم. اسی لیے اب میں مسئلہ بتلاتا ہوں. اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ یہ غلام اور باندھی کا مسئلہ نہیں. مسئلہ میں اب بتاتا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے. ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا تھا کابین نامہ. کابین نامہ بوقت نکاح لکھا جاتا تھا لیکن خیر وہ کسی وقت بھی ہو. مثال کے طور پر اگر یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ اگر شوہر نے ایسا ایسا کیا تو عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اوپر طلاق ڈال دے. سمجھنا ہے؟ اگر شوہر نے ایسا ایسا کیا یا ایسا ایسا ہوا تو یہ عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لے. مثلا یہ مسئلہ یہ آتا ہے. تو اگر ایسا ہوا تو جس وقت ایسا ہوگا وہ عورت اگر اسی وقت اپنے اوپر طلاق واقع کر لے تو ہوگی. لیکن اگر وہ مثال کے طور پر کچھ وقت گزر جائے ختم. اب نہیں. کیونکہ وہ اس حالت پر وہ راضی ہو گئی. تو جب راضی ہو گئی تو وہ اختیار ختم ہو گیا. اسی وقت جس وقت معلوم ہوا ہے جس وقت وہ شرط پائی جا رہی ہے وہ اسی وقت اپنے اختیار کو استعمال کر لے. تو یہ بہت اہم بات ہے. باب الصداق. یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے مہر کا. صداق اس معنی میں کہا جاتا ہے صدقے سے مت سمجھیے اس کو بلکہ یہ کہ صداق اس اعتبار سے کہ ایک تو یوں کہیے کہ عوض بھی ہے نکاح کا معاوضہ بدلہ لیکن حقیقتاً بدلہ کیونکہ نہیں ہے. وہ تو آزاد ہے. حقیقتاً تو بدلہ نہیں کہیں گے مہر کو صورتاً بدلہ ہے. تو کیونکہ حقیقتاً بدلہ نہیں اس واسطے اس کو صداق کہا گیا. صداق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو بمد زائد کو خرچ کی جا رہی ہو. اسی لیے صدقے کو صدقہ کہتے ہیں. مصداق بھی اسی سے. تو بہرحال یہ صداق اس معنی میں مہر کو کہا گیا ہے. پہلی فصل. عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءته امرأة فقالت یا رسول اللہ انی وهبت نفسی لک فقامت طویلا فقام رجل فقال یا رسول اللہ زوجنیها ان لم تکن لک فیها حاجہ فقال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي الا ازاری هذا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. یہاں اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مہر کتنا ہو سکتا ہے. مہر کتنا ہو سکتا ہے یہ اس باب کا مقصد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ارشادات آپ کے فیصلے اس سے یہ بات کھلے گی کہ ایک عورت کا مہر کتنا ہو سکتا ہے. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی
اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، مطلب جو چاہے آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اپنے سے نکاح کر لیں چاہے جس سے، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا آپ کے لیے۔ یہ قرآن شریف میں آ چکا ہے، آیت گزر چکی ہے، ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، کہ اگر کوئی عورت، مومن عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر رسول اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اختیار ہے۔ یہ صرف رسول کی خصوصیت ہے اور مسلمان کے لیے کسی کے لیے نہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نبی کے خصوصیات میں۔ تو یہاں عورت نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ فقامت طویلا، کافی دن تک وہ اسی طرح رہی، یعنی کیا مطلب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا اس سے، وہ اسی طرح رہی۔ جب آپ نے شادی نہیں کی تو اب صحابہ کو کیا محسوس ہوا کہ آپ اگر شادی کرنے والے ہوتے تو کر لیتے۔ اس لیے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس عورت کی کوئی ضرورت نہ ہو تو میری شادی سے کر دیجیے، بہت عرصہ گزر جانے کے بعد۔ فقال هل عندك من شيء، وہ یاد ہوگا آپ کو ایک واقعہ سیرت کی یا کہیں تاریخ کی کتابوں میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے اور حضرت عثمان ٹال جاتے تھے۔ حضرت عمر کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، عثمان سے میرا تعلق بھی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، میں کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہوں، تو یہ ہاں نہ بھی نہیں ہے، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، چکر کیا ہے؟ تو وہ ان کو بہت ناگواری تھی، مگر کیا کہہ سکتے تھے بھائی، مجبور تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اپنا اور وہ شادی ہو گئی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے۔ تب حضرت عثمان نے آ کر کہا کہ عمر تم کو ناگواری ہوتی تھی میرے پہلو تہی کی، یہ تھی وہ وجہ کہ مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے، مگر آپ نے اس کا کوئی اظہار ابھی دوسروں سے نہیں کیا تھا، فیصلہ نہیں ظاہر فرمایا تھا، اس لیے چونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ کا ایسا کوئی خیال ہے، تو میں صاف طور پر یوں نہیں کہتا تھا کہ آپ نے پیغام نہیں دیا تھا، مگر مجھے اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے میں پہلو بچا رہا تھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہاں تو یہ ہے کہ بھئی اپنی خواہشات، اپنے رغبات، اپنے جذبات، اپنے خیالات جو ہیں وہ سب پیچھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحتوں اور آپ کے اپنے ارادوں کے سامنے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ایک شخص نے اگر عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی کر دیجیے اگر آپ کو کوئی حاجت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو مہر میں دینے کے واسطے؟ انہوں نے کہا یہ جو میں دھوتی باندھ رہا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ بھی بالکل ملنگ تھے، یہ میں دھوتی باندھ رہا ہوں اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تلاش کرو، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی اور چھلا ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہہ دیتے ہیں نا بھائی ہاتھ کا چھلا ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو تلاش کرو۔ تو انہوں نے تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا، گھر میں خالی تھا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ قرآن کا حصہ ہے، مطلب یہ کچھ جانتے ہو تم قرآن شریف، کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں سورت جو ہے مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اس چیز کے بیما ماں کا، اس کے دو ترجمے ہوں گے، میں دونوں کر دیتا ہوں، اور عربی کے اعتبار سے دونوں ترجمے کی گنجائش، بوجہ اس کے کہ تیرے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ہے، ایک ترجمہ، بدلے میں اس کے کہ تیرے پاس قرآن کا ایک حصہ ہے، یہ دو ترجمے ہیں، اور دونوں کی گنجائش لفظ با کی وجہ سے ہے، بیما، بے جو لگی ہوئی ہے، کیونکہ عربی میں بے دونوں مقصد کے لیے آتی ہے، ایک بے سبب کے لیے ہوتی ہے اور ایک بے بدلے کے لیے ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں دونوں معنی ہیں، اور دو معنی ہونے سے دو ہی مسئلے نکلیں گے، ایک امام شوافی کے نزدیک ہوا مسئلہ اور دوسرا ہوا حنفیہ کے نزدیک۔ حنفیہ اور شوافی کا اختلاف ہے، حدیث دونوں کے سامنے ہے، لیکن دونوں نے با کو الگ الگ معنی میں لیے اور الگ مسئلے نکالے۔ شوافی کے نزدیک تو
اس حدیث اس کے بے کے معنی ہوں گے بدلے کے. اور شوافے تو کہتے ہیں کہ صاحب اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو بھی اس سے گوئیوں کہیے کہ اس کے بدلے میں شادی ہو جائے گی، مہر ہو سکتا ہے. اس لیے ان کے ہاں یہ ہے کہ کم سے کم جو یعنی یوں کہیے کہ چند پیسوں کے بدلے میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ. شوافے تو یہ کہتے ہیں. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ بیما ما کمی القرآن. ان کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے بدلے میں اس کے کہ جو تیرے پاس قرآن شریف ہے. تو اگر وہ ہوتی لوہے کی انگوٹھی تو اس کے بدلے میں بھی ہو جاتی. یہ تو ہے شوافے کا مسئلہ. اب بات سمجھیں. اور جہاں تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، ان کے یہاں ہے ربع دینار یعنی 1/4 اشرفی کا 1/4. یہ ہے مالکیہ کا مسئلہ. وہ دلیل کیا ہے ان کی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ 1/4 آف دینار کو شریعت مال تسلیم کرتی ہے، اس سے کم کو مال نہیں کہتی. کیسے؟ ان کے ہاں یہ ہے کہ ربع دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا. معلوم ہوا کہ مال ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیا مطلب؟ اس سے کم جو ہے وہ مال نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، مطلب یہ کہ وہ اس کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جس پر تعزیر آئے، جس پر حد قائم ہو. یہ الگ بات ہے کہ ایک پیسے کی بھی چوری اخلاقی لحاظ سے غلط ہے، ایک پینی کی چوری بھی اخلاق کے لحاظ سے غلط ہے. لہذا قاضی کو یہ اختیار ہوگا کہ بھئی اس کو کوئی بھی سزا دے. مثال کے طور پر ایک درہ مار دے، سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک انتظامی مسئلہ ہے. اس سے ایک سزا دینا ہے، حد نہیں آئے گی. حد کہتے ہیں اس سزا کو جو کتاب اللہ نے، جس کو قرآن شریف میں جو سزا آ گئی اس کا نام ہے حد. اور جو قاضی دے دے یعنی قرآن سے ہٹ کر اس سے کم سزا دے اس کو کہتے ہیں تعزیر. تو تعزیر ہوگی لیکن حد نہیں ہوگی. حد نہ ہونا یہ دلیل ہے اس کی کہ مال نہیں ہے، مال کی وہ حیثیت نہیں. تو مالکیہ کہتے ہیں کہ ربع دینار ہونا چاہیے کیونکہ یہی مال ہے شریعت میں. حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں 10 درہم. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ان کی 2 دلیلیں ہیں. ایک تو یہ کہ 10 درہم کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر 10 درہم ہے چوری کا مال تو ہاتھ کٹے گا ورنہ تو نہیں کٹے گا. ایک حدیث میں ہے. دوسری ایک اور دلیل ہے اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا مہر اقل من 10 دراہم. واقعی حنفیہ بھی عجیب ہی ہیں. حدیث ان کو مل گئی. یہ حدیث ہے جس کو دار قطنی اور بہقی نے روایت کیا. تسلیم ہے کہ وہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں، مگر سوال یہ کہ رائے کے مقابلے میں، اجتہاد کے مقابلے میں کمزور حدیث کو ترجیح دی جانی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے ان کے سامنے یہ حدیث آئی دار قطنی اور بہقی کی کہ جس میں یہ ہے کہ لا اقل کیا نام ہے وہ لا مہر اقل من 10 دراہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 درہم سے کم مہر ہی نہیں. یہ حدیث مل گئی ان کو. لہذا اور میں نے جیسے کہا کہ جہاں تک 10 درہم سے کم پہ ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کے رواج سے بھی ان کے پاس حدیث ہے اور حدیث وہ بھی دار قطنی اور بہقی ہی نے روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے، یہ حضرت علی کا ارشاد ہے، وہ حدیث مرفوع نہیں ہے مگر بہرحال ایک چونکہ تائید ہوتی ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا 10 درہم سے کم کی مقدار میں. تو ایک طرف خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے اور یہ حدیث ہے. اس بنیاد پر حنفیہ کہتے ہیں کہ 10 درہم. اب رہ گئی یہ حدیث جس میں انگوٹھی ہے لوہے کی. حنفیہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے با کا بوجہ اس کے، یعنی یہ کہ اس فضیلت کی وجہ سے ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن ہے. اب مہر کہاں چلا گیا؟ تو حنفیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ مہر قرضہ رہا، وہ مہر مصر ہوگا جو دین رہا، لیکن اس وقت تمہارا نکاح ان سے کر دیا جاتا ہے اس فضیلت کی وجہ سے جو تم کو حاصل ہے وہ ہے کیا؟ یعنی مطلب یہ کہ تمہارے پاس قرآن. اسی طرح اور ان کے پاس ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ ایسے ہی اس کے معنی ہو جائیں گے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ اور ام سلیم کی شادی کی تھی. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تھی اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور ام سلیم اس سے پہلے سے مسلمان تھی.
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے شادی کرتا ہوں تمہارے اسلام کی وجہ سے، تو بھی اسلامی کا، تو وہاں اسلام کو بدلہ نہیں کہا جائے گا، مہر نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ بوجہ اس کے کہ تم مسلمان ہو میں تم سے شادی کر رہا ہوں. تو وہاں بھی بے جو معنی دے گی وہی بے یہاں بھی معنی دے رہی. یہ ہے حنفیہ کا کہنا. اس لیے میں نے 2 ترجمہ کیے تھے، اور یہی اصل میں فقہا کا جو ہے اختلاف کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. حدیثیں ہوتی ہیں سامنے اور حدیثوں میں گنجائشیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس گنجائش میں ایک طرف جاتا ہے ایک طرف، مگر وہ یہ نہیں ہے کہ تو چونکہ ادھر گیا تھا میں ادھر جاؤں گا. ویسے اختلاف نہیں ہے ائمہ مجتہدین کا، بلکہ وہ ایک اصول ہیں. ان اصول سے جو معنی میچ کریں گے وہ اس کو لے لیں گے، دوسرے کے سامنے دوسرا اصول ہے وہ اس کے مطابق معنی اور ترجمے کو لے لے گا. ان کے نزدیک بھی وہی ہے کہ وہ نصاب سرقہ، ان کے ہاں بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرقہ چوری کا ہاتھ کاٹنے کے واسطے ربع دینار کے لیے بھی ان کے پاس دلیل موجود ہے. تو ایک جگہ ربع دینار کا لفظ ہے، ایک جگہ جو ہے 10 درہم کا لفظ ہے. آج وہ نہیں بجنی، ہم اسی کے انتظار میں تھے اور ہم نے گھڑی دیکھی نہیں. نہیں میں نے سمجھا. ایسا ہے کہ وہ اگر یہ یقین ہو کہ میں اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتا پھر نہیں یہ ضروری نہیں. ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، آج نہیں کل کو ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال تو یہ ہے کہ 10 درہم ہے الگ چیز اور کھانے کا مسئلہ الگ ہے. 10 درہم تو مہر ہوگا، لیکن یہ کھانے کے واسطے ہو سکتا ہے کہ بھائی چچا تایا رشتہ دار فلانے دوسرے جو ہیں وہ کہیں سے بھی کھانے کو مل سکتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بھوکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھوکا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں اس کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری نہیں اس کا مہر ادا کریں. سمجھیں؟ تو کھانا جو ہے وہ مسئلہ الگ ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو. معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے سمجھنا کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے. لیکن یہ کسی کی ذمہ داری نہیں کہ مہر کسی کے پاس نہیں تو مہر ادا کرنے جائے. اس واسطے مہر کے بارے میں تو یہ ہوگا کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں. ہاں اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں کھلا بھی نہیں سکتا، مثلا میں کوئی محنت نہیں کر سکتا، میں کوئی مزدوری نہیں کر سکتا مثلا، تو پھر ناجائز ہے وہ نکاح نہ کرے جب تک کوئی انتظام نہ کر لے. اس طرح کی صورت ہے. 3 اور پہلی فصل کی دوسری حدیث نمبر ہے 3065 3065 حدیث نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونصف. قالت أتدري ما النصف؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. ونصف بالرفع في شرح السنة یعنی نصف. اچھا صاحب، اصل میں مسئلہ چل رہا تھا مہر کا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. جو پہلی حدیث میں بات یہ آئی تھی کہ ایک صاحب کے نکاح کرتے وقت آپ نے پہلے فرمایا کہ تم تلاش کرو گھر میں کوئی چیز ہو مہر کے لیے دینے کے واسطے، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. اور تو اس کو میں نے کہا تھا کہ فقہا میں اس بات میں اختلاف ہے ائمہ میں کہ کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے. یہ بحث چل رہی تھی گزشتہ موقع پر. میں نے کہا تھا کہ شوافے تو اسی طرف گئے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو یا اور کوئی ایسی چیز تعلیم دینے کی. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ ٹھیک ہے میں شادی کرتا ہوں اور مہر یہ ہوگا کہ میں تم کو مثلا قرآن شریف پڑھا دوں گا یا مثلا کوئی اور میتھمیٹک پڑھا دوں گا، ہو سکتا ہے. یا لوہے کی انگوٹھی کتنے کی ہوگی؟ 1 پیسے کی، 2 پیسے کی، 4 پیسے کی، اور کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی کسی چیز کے اوپر
شادی کی جا سکتی ہے، مہر بنایا جا سکتا ہے. یہ شوافع کا مسئلہ کہ ان کے سامنے یہ حدیث ہے. مالکیہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ ربع دینار یعنی 1 دینار کا 1/4 وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کم سے کم مقدار ہے. اور حنفیہ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ وہ 10 درہم بتاتے ہیں. تو 10 درہم کے لیے ان کے ہاں چونکہ ایک حدیث ہے، اور حدیث یہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہوتا. تو اگرچہ وہ صنعت کے لحاظ سے کمزور حدیث ہے، مگر حدیث نہ ہو اس کے مقابلے میں حدیث ہونا تو بات مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 درہم کے اوپر ایک چور کا ہار کاٹا جا سکتا ہے، 10 درہم اگر اس نے چوری کی ہے. معلوم ہوا کہ یہ مال کی کم سے کم مقدار ہے، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹے گا، تو اس سے کم مال نہیں ہے. ڈالر میں یا روپے میں کتنا ہو سکتا ہے اس وقت فرق رہا ہو، اب تو مشکل ہے سمجھنا. اس بات ہے کہ ہر زمانے میں فرق یہ رہتا ہے نا بھائی. آج ہمارے بچپن میں چاندی کی قیمت میں اور سونے کی قیمت میں جو فرق تھا وہ آج وہ بہت بڑھ گیا فرق. وہ ہوتا ہے میرا خیال یہ کہ تھوڑا ہی فرق رہا ہوگا. 1/4 آف دینار اور 10 درہم میں اچھا فرق ہوگا، اچھا فرق. اس لیے کہ دینار تو گولڈ کا ہوتا تھا اور یہ درہم جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو اچھا فرق ہونا چاہیے. بہرحال اچھا، حنفیہ جو ہیں اس میں اگر غور سے دیکھا جائے تو جو حدیث گزر چکی اسی میں جو آخر کا لفظ ہے کہ آپ نے جب پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کچھ قرآن یاد ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فلاں فلاں صورت یاد ہے. تو آپ نے فرمایا تھا اس حدیث میں، پہلی حدیث کے آخر کو دیکھیے گا کہ فقال قد زوجتکھا بما معک من القرآن. یہاں تک ہم پہنچے تھے گزشتہ ٹائم کہ آپ نے فرمایا میں تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں اور اس قرآن کے بدلے میں یا اس قرآن کے سبب سے کہ جو تمہارے پاس ہے. یہ تھی وہ سبب اور بدلے کا میں جس پر میں گزشتہ موقع پہ تقریر کر رہا تھا. اچھا صاحب یہاں رک گئے تھے تو آگے ہے وفی روایت قال انطلق فقد زوجتکھا فعلمھا من القرآن. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جا میں نے تیرا اس کا نکاح کر دیا، اب تو اس کو قرآن سکھلا دے. یہ جو الفاظ بدلے ہوئے ہیں اسی روایت کے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی مہر ہے تعلیم قرآن، بلکہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا اب تم اس کو قرآن شریف بھی پڑھا دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہم تمہارا کم سے کم مقدار پہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ تمہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ تم کو قرآن یاد ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ فرمایا تھا کہ چونکہ تم مسلمان ہو اسلام کی وجہ سے ہم تمہاری شادی سے کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے حاصل یہ ہوا کہ تعلیم قرآن یہ مہر نہیں بنے گا. یہی حنفیہ کا مسلک بھی ہے. تو اب اس حدیث میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا، آپ نے اپنے مہر کتنے باندھے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا مہر آپ کی تمام بیویوں کے لیے 12 اوقیے اور نصف تھا. 12 اوقیہ تو سب کو پتا تھا. اوقیہ جو ہے وہ کہلاتا ہے اس وقت کے لحاظ سے 40 درہم کا ایک اوقیہ. تو 12 اوقیہ کا مطلب ہوا کہ 480 درہم یہ تھا گویا مہر. اچھا نش اس کے ساتھ نش ہے. تو انہوں نے پوچھا عائشہ نے تم جانتے ہو کہ نش کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. آپ نے عائشہ نے کہا نصف اوقیہ. تو نصف اوقیہ جو ہے آدھا درہم وہ نش. تو معلوم ہوا کہ 12.5 اوقیہ چاندی یہ تھا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 480 اور آدھے کا اور آدھا اوقیہ اور بڑھا
بڑھائیے یہاں پر 20 تو 500 ہو گئے. تو 500 درہم یہ مہر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ازواج کا. اچھا جو آگے آئے گی آنا چاہیے کہیں حدیث کہ ان کا جو ہے ہاں آ رہی بالکل تیسری فصل میں آ رہی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر اس سے ہٹ کر ہے کیونکہ وہ آپ نے خود نہیں باندھا تھا. وہ آئے گی حدیث وہاں بتلاؤں گا. تو باقی تمام ازواج کا جنہوں نے آپ نے باندھا وہ یہ تھا. اور میرا خیال یہ کہ یہ حدیث بھی آنی تو چاہیے. خیر آگے دوسری فصل میں آ رہی ایک حدیث وہاں میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. اس سے معلوم ہوا کہ درمیانی قسم کا اس سے کیا اصول نکلا کہ مہر کی کوئی نہ ادنا مقدار متعین ہے. کم سے کم تو یہ ہے کہ بھائی 10 درہم ہونی چاہیے. اس سے کم تو مال نہیں. زیادہ سے زیادہ مقدار بے شک مقرر نہیں ہے مگر اتنی ہونی چاہیے کہ جو آدمی اس کو ادا کر سکے. یہ نہایت ضروری ہے. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مختلف قسم کے مہر گویا مقرر کر رہے ہیں تو حضرت عمر کا مزاج کیونکہ انتظام کا تھا ایڈمنسٹریشن کا تو انہوں نے اس تعلق سے یہ خیال کیا کہ پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک مہر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے جو سب کے لیے کے نزدیک ادا کرنے کے قابل ہو. پورے مملکت اسلامیہ میں ہر ایک مسلمان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ایک مہر فکس کر دیا جائے کہ بھائی یہ بس اتنا مہر ہوگا. انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عمر تم کو اس بات کا کیسے حق ہے کرنے کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے جس میں ہم کو چھٹی دی ہے رخصت دی. تو انہوں نے اس کو کوٹ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر عام رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا صحابہ کا مہر. تو پھر آپ کیسے اس کو متعین کر رہے ہیں؟ تو تمہارا کا ذہن پہلے سے اس طرف نہیں تھا. ان بڑی بی کے کہنے سے سمجھ میں آیا اپنا حکم واپس لے لیا. تو معلوم ہوا کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو متعین نہیں کیا جا سکتا مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ ادا کیے جانے کے قابل ہو. نبی اگر کم سے کم مقدار جو ہے وہ بہت سے کم رکھنا بہت اچھی بات ہوتی تو آگے روایت آ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی یا زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے مہر رکھنا کوئی بہت اچھی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ سے زیادہ مہر رکھ لیتے مگر ایسا نہیں ہے. تو ادا کرنے کے قابل ہونا چاہیے. الفصل الثالث. اچھا وہ جو حدیث آئی تھی قالت نصف اوقیہ فتل کا 500 درہم یہ 500 درہم ہو گئے اسی حدیث کے اندر آ گیا. الفصل الثانی عن عمر بن الخطاب قال الا لا تغلو صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہوں نے کہا اور فرمایا کہ خوب سن لو عورتوں کے مہر مقرر کرنے میں غلو سے کام مت لو. یعنی مطلب یہ کہ حد سے آگے بڑھ جانا جس کو کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی بڑی عزت کی بات ہوتی دنیا میں اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی تقوی والی بات ہوتی تو مہر دینا تو بہت اچھی بات ہے. تو مہر دینا جب اچھی بات ہو تو زیادہ دینا اچھی بات ہوگی. مطلب زیادہ مقرر کرنا. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا کوئی اچھی بات ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا میں عزت کا سبب اور اللہ کے نزدیک تقوی کی ایک علامت ہوتی تو اس کے زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہوتے کہ وہ آپ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرتے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا یا اپنی بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ رکھا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سے آگے آپ نہیں بڑھے وہی 12.5 12 تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے مثلا جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے رکھا اس لیے کہ یہ عام طور پر مہر
لڑکی کے باپ والدین ہی مقرر کرتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی کا حق ہے، تو اس لیے وہی متعین کرتے ہیں۔ تو 131 تولہ 3 ماش چاندی، یہ اس زمانے کا جو وزن ہے اس کے حساب سے یہ بنتا ہے 131 تولہ 3 ماش چاندی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے 500 درہم سے کم رکھا، 500 درہم سے بھی ان کا کم کر دیا۔ تو بہرحال اس سے زیادہ مہر کی بارے میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اتنا زیادہ نہ رکھا جائے کہ جو بے وجہ ادا کرنا جو مسئلہ بن جائے۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطى في ستاق امرأته ملء كفي سويقا او تمرا فقد استحل۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی کے مہر میں 2 کفئی، یہ ہوتے ہیں کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اب کفین یہ ہو گئی، اس کا مطلب یہ کیا بولتے ہیں اس کو 2 ہاتھوں سے کوئی چیز، اگر کسی نے اپنے 2 ہاتھ سویق ستو، جو چیز ہوتی ہے نا کیا بولتے ہیں اسے، جو کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں جی، جو کا نام انگلش میں کیا ہے بھولا ہوں، اب ملتا ہے بارلی۔ تو بارلی جو ہے اس کا جو اس کو کوٹ کر کے اس کا وہ بنایا جائے پاؤڈر، وہ پانی میں ویسے ملا کے بھی شربت بنا کے پی لیا کرتے تھے میاں ہمارے بچپن میں۔ تو اور یہ کیا اس کو آج تک بھی راجستھان وغیرہ میں اس کو وہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنا وہ لوگ بیچارے گاؤں کے لوگ اپنا پٹلیا باندھی اور چل پڑے، یہ ان کا توشے دان ہے، اور اپنا وہ اس کی پھنکی ماری، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، چلے۔ تو یہ ستو ہے، تو کم قیمت ہے۔ آج بارلی کی کچھ بھی قیمت ہو جائے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ تو بہت سستا اناج کہلاتا تھا۔ تو فرمایا کہ جس نے 2 ہاتھ بھر کے ستو کے یا کھجور کے دے دیے، فقط استحل، اس کے لیے وہ بیوی حلال ہو۔ تو حاصل یہ کہ فوری طور پر جو اس رواج کے مطابق اگر 2 ہاتھ بھر کے بھی اگر ستو کے اور کھجوروں کے دے دیے تو بھی ٹھیک ہے، بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ بس مہر یہی ہے، بعد میں جو ہوگا وہ مؤجل ادا کرتا رہے، یہ حنفیہ کا جواب ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ ان امرأة من بنی فزارہ تزوجت على نعلین فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسك ومالك بنعلین قالت نعم فاجازہ۔ عامر ابن ربیعہ سے روایت ہے کہ ایک عورت بنو فزارہ کی، اس نے شادی کر لی 2 جوتوں کے اوپر ہی، تو میں ایک جوڑی جوتوں کی، انہوں نے کہا بھائی اسی پہ شادی، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تو بہت کم قیمت، جوتے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اپنی جان اور اپنے مال سب چیزوں کے تعلق سے تو راضی ہو گئی 2 جوتوں کے اوپر، راضی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تو معلوم ہوا کم سے کم مقدار پہ بھی ہو سکتی ہے اگر رضامندی ہو، زور زبردستی نہ ہو۔ یہ ہوا اس حدیث کا بھی حاصل۔ اب وہ آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کپڑوں، کبھی تو یوں سمجھ میں آتا ہے کپڑے مہنگے، کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ جوتے ہی مہنگے۔ تو میں وہ تو سستا سادہ زندگی تھی، تو اپنا سستے ہوتے ہوں گے چپل جوتے۔ وعن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروا بنت باشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود۔ علقمہ سے روایت ہے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کو نقل کرتے ہیں کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کس سے؟ عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی اور کچھ مہر وہر مقرر نہیں کیا شادی کے وقت میں۔ تو یہ مسئلہ یہ بھی ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض کیسز میرے پاس ایسے آئے کہ معلوم ہوا کہ شادی کے وقت میں مہر ہی نہیں طے ہوا تھا، تو ہمیں ایسے ہوئے ہیں۔ اس لیے
اس سے یہ ملتا جلتا یہاں مسئلہ آ گیا ہے. ولم یفرض لها شیئا، اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا اس آدمی نے. ولم يدخل بها، اور اس سے صحبت نہیں ہوئی یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. تو اب اس کا سوال کا منشا یہ تھا کہ اب عورت کو کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا اس پر واجب ہے عورت کے اوپر، اور کیا اس کا حق ہے اس نکاح کے تعلق سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس جیسی عورت کا مہر جو ہو سکتا ہے وہ مہر اس کو دینا ہوگا. سمجھا؟ مرنے والے کے مال میں سے اتنا مہر اس کو دے دیا جائے. اس جیسی عورت کا، اس جیسی عورت کے معنی کیا ہے کہ اس کے خاندان اور برادری میں اس جیسی صلاحیت کی لڑکیوں کا کیا مہر رہا ہے. اس کو فقہ کی زبان میں مہر مثل کہا جاتا ہے، یعنی مثلی ہاں اس جیسی عورت کا کیا ہے. تو بعض خاندانوں میں مہر مقرر ہوتے ہیں. تو بعض میں یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے ہے یہ صورت کہ بعض خاندانوں کے اندر 5,000 کا مہر ہے، بس اب ہر ایک کا 5,000 ہی بنتا چلا جا رہا ہے، دادا سے لے کر کے پوتے پڑ پوتے تک وہی چلا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مہر مثل، خاندانی مہر ہے، اس میں کچھ پوچھنا ہی نہیں پڑتا، مقرر کرو یا نہ کرو. تو یہ ہے مہر مثل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا معنی یہ تھے کہ اس کی جیسی عورتوں کا جو مہر، نسائی ہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھرانے، اس کے خاندان اور اس کی فیملی کا مہر وہ مہر دیا جائے گا. لا بخس ولا شطط، نہ کمی نہ زیادتی، بس وہ مہر. کمی ہو گئی تو اس کا نقصان ہوگا، زیادتی ہوگی تو شوہر کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے نہ کمی اور زیادتی. اور فرمایا وعلیہ العدہ، یہ تو ہو گیا اس کا حق. اور واجب کیا ہے اس عورت کے اوپر؟ عدت واجب ہے، کیونکہ یہ عدت وفات ہے. سمجھ میں آیا؟ تو شوہر مر جائے تو چاہے صحبت ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، عدت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عدت موت کی کہلاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عدت کو مقرر کر دیا، اور اس عدت کے لیے کوئی قید نہیں لگائی کہ اگر رخصت ہو جائے اور ہم بستری ہو جائے تب ہوگی ورنہ تو نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات. کیونکہ یہ ایک طرح کی، جس کو ہمارے اردو میں کہیں گے یا ہندی میں سوگ، غم، تو یہ اس کو عدت وفات جو ہے دراصل اس میں غم بھی ہے، غم کا بھی لحاظ کیا گیا. اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے واسطے تو 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت نہیں ہے، اور سوائے بیوی کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن رکھے گئے. تو یہ دراصل ایک طرح کا سوگ بھی ہے. اسی واسطے سوگ کے لیے عربی میں فقہ کی زبان میں لفظ آتا ہے حداد. اسی لیے عدت وفات میں اس عورت کو زیب و زینت کرنے کا اور فیشن کرنے کا یا باہر جانے آنے، ان سب چیزوں سے اسی بات سے روکا گیا ہے کہ اس میں سوگ ہے شوہر کے مرنے کا، تو اس بات سے ان چیزوں سے اس کو روکا گیا ہے. تو عدت بھی ہے اور سوگ بھی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اگر چونکہ وہ نہیں ہوا، مقرر نہیں کیا، نہیں ایک تو مقرر نہیں ہوا اور ہم بستری نہیں ہوئی، تو ہم بستری نہ ہو تو بے شک مقرر کیے ہوئے میں سے آدھا دینا ہے. اس جیسی عورت کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ جو بھی مہر اس جیسی عورت کا جس سے وہ نہ ہو دخول نہ ہو یا صحبت نہ ہو. پھر وہی ہوگا کہ اگر طلاق ہے تو کیا سوال کیا ہے آپ؟ مطلب یہ کہ صحبت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو کیا نہیں ہے؟ طلاق دے دی تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ یہاں 2 چیزیں ہیں. ہاں یہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سوال کر. عدت تو طلاق کی ہے، سمجھ میں آیا؟ عدت طلاق کی الگ ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں ہے. عدت موت کی الگ ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں ہے. تو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو اب 2 باتیں ہیں دیکھنے کی، اور وہ یہ کہ اگر اس سے خلوت ہوئی ہے یعنی یکجائی ہوئی ہے. حنفیہ عدت کو واجب کہتے ہیں، سمجھ آیا؟ رخصت ہو گئی اور دونوں کی یکجائی ہو گئی تو حنفیہ کہتے ہیں عدت ہوگی. شوافیہ کہتے ہیں کہ محض یکجائی نہیں بلکہ صحبت ہو تب عدت واجب ہوگی. لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی، ہمارے یہاں کے محاورے میں جیسے کہتے ہیں، بلکہ خالی نکاح ہوا اور وہ اپنی جگہ، تو پھر اس صورت میں عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ عدت کا مقصد وہاں جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس عورت
کو کوئی پریگننسی تو نہیں ہے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتی، شریعت نہیں چاہتی کہ بچے کا نسب جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے، اس واسطے وہاں عدت رکھی گئی ہے۔ 3 پیریڈ اسی واسطے رکھے گئے ہیں کہ جس کو پیریڈ آتے ہیں تو 3 پیریڈ رہیں گے اس کی عدت، تو بھائی پہلے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، دوسرے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جب 3 اپنے اپنے ٹائم پر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صاف ہو گئی، تو وہاں عدت ہے وہ۔ اچھا، وَلَهَا الْمِيرَاث، اور اس کی میراث بھی ہوگی۔ کیوں میراث ہوگی؟ تو قرآن شریف نے مقرر کر دیا، سمجھ میں آیا، تو لہذا میراث بھی ملے گی۔ ترکہ معقل ابن سنان کھڑے ہو گئے، اور معقل ابن سنان اشجعی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق جو ہمے کی ایک عورت تھی، اس کے معاملے میں بھی ایسے ہی فیصلہ کیا تھا جیسے آپ نے فیصلہ کیا ہے، عبداللہ بن مسعود سے کہا۔ تو اس پر عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہو گئے کہ میرا فتویٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور فتوے کے مطابق ہو گیا ہے۔ بس اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن ام حبیبة انها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وفي رواية 4000 درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبیل ابن حسنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور ان دونوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی، مکہ مکرمہ سے، مگر یہ واپس نہیں آئے، کچھ جو بھی تھے ان کے ساتھ اور بھی رہے ہوں گے وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر لی تھی بعد میں، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جحش کا حبشہ، یہ جو ایتھوپیا ہے، اس میں انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو حضرت ام حبیبہ، یہ کون ہیں؟ یہ تو معلوم ہوگا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سردار مکہ تھے، ان کی بیٹی ہیں، تو اس لحاظ سے کہ بڑی باہر اہمیت تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حادثہ پیش آیا، وہاں کے شوہر انتقال کر گئے۔ مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی ہوگی تو ان کے والد جو سردار مکہ ہوں گے اور ان کی فیملی، ان سب کا کتنا دباؤ نہ ہوگا، اس سارے دباؤ کو نظر انداز کر کے، انگیز کر کے، اور اسلام کی محبت میں اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کر لی تھی، بہت بڑی قربانی دی۔ اب وہاں جا کر ہوا یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تب تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، کیونکہ ابو سفیان ابھی تک بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو بھائی بیٹی یا سسرال، عورت یا سسرال میں ہے یا سسرال میں نہیں، تو پھر میکے میں ہے۔ اب جو دونوں ختم ہو جائیں تو پھر کہاں جائے، تو یہ مسئلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی اس طرح فرمانی چاہیے کہ اپنا پیغام بھجوا دیا، کہ ظاہر ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جب حاصل ہو جائے تو سارے غم غلط، تو آپ نے یہ پیغام ان کو بھجوایا، اور نجاشی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے، تو نجاشی نے یہ انتظام کیا کہ نکاح ہو، اور اس طرح سے مہر بھی اسی نے دیا، نجاشی نے، بادشاہ نے، تو وہ 4000 مہر مقرر کر کے، اور وہ خود نجاشی نے اپنی طرف سے پے کیا۔ یہ ہے وہ صورت۔ تو یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو روایتیں گزر چکی ہیں اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر رہا ہے ازواج مطہرات کا وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں ہوا، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو لایا گیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے یہ ایگزمپشن ہے، ان کی 4000 جو مہر ہوا وہ اس لیے کہ نجاشی نے مقرر کیا اور نجاشی نے اس کو پے کیا، ورنہ ان کے علاوہ بقیہ سب کے مہر جو ہیں وہ 500 درہم کے
تک رہیں، اس کے اندر رہیں. نجاشی تو وہاں پر حبشہ میں تھے نا، وہی تو بادشاہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں مکہ شریف میں تھے، مدینہ منورہ میں آ گئے، تشریف لے آئے. ڈسٹینس کا بھی اس میں ہے نا، جی وہاں وہ تھے، نکاح جو ہے کافی ڈسٹینس پہ ہوا. نہیں، پیغام دے دیا گیا. اب پیغام دینے کے بعد وہ اس کا مہر کوئی نہ کوئی متعین ہونا ہے، کیا مہر ہوگا، تو وہ نجاشی نے پہلے ہی دے دیا. نکاح یہاں کے ہوا ہوگا مدینہ منورہ میں. نجاشی نے کیا لکھا ہوگا، مطلب یہی ہے کہ وہ پیغام دینا ہے. بعض دفعہ ہم خطبۃ النکاح النکاح وہ دونوں میں فقہاء استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ منگنی جو ہے وہ نکاح کے لیے، تو منگنی ہو جانے کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے. یہ اس معنی میں لے لیتے ہیں مجازن. تو دوسری بات ایک اور بھی ہے جو آپ کا اشکال ہے، اس کو میں حل کر دوں. دور رہنے سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس کی صورت ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے. تو دو گواہ اگر یہ جائیں کہ صاحب میرے سامنے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اور دو گواہ کہیں کہ ہاں یہ پیغام ہمارے سامنے دیا، اور عورت بھی قبول کر لے دو گواہوں کے سامنے کہ میں اس کو قبول کرتی ہوں، تو نکاح ویسے یوں بھی ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا، ظاہر ہے کہ اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی میل ویسے جاتی تھی، آدمی جاتا تھا. تو آدمی جو گیا ہوگا حبشہ، ان دو آدمیوں کے ذریعے سے آپ نے کہلوا دیا ہوگا، تو وہ گواہ بن گئے. یوں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال 4000 کا درہم مقرر ہوا. وہ فی روایت 4000 درہم، اگرچہ سمجھ میں آ رہا تھا مگر راوی 4000 اور 4000 درہم، تو جو روایت کا فرق ہے اس کو محدث لے رہے ہیں. اور نجاشی نے ان کے بھیجنے کا بھی انتظام کیا کہ شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو بھیج دیا، کیونکہ شرحبیل ابن حسنہ جو ہیں یہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو رشتہ دار کے ساتھ ان کو وہاں بھیج دیا. اچھا صاحب. وعن انس قال تزوج ابو طلحہ ام سلیم فكان صداق ما بينهما الاسلام. اسلمت ام سلیم قبل ابی طلحہ فخطبها فقالت انی قد اسلمت فإن اسلمت نکحتک فاسلم فكان صداق ما بينهما. رواہ النسائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ نے شادی کی ام سلیم سے، اور ان کے درمیان جو مہر رہا وہ اسلام ہوا. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اسی حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کا، ویسے لیکن حدیث آ گئی. اسلام مہر ہوا. تو کیا ہوا تھا کہ ام سلیم تو مسلمان ہو گئی تھی پہلے ابو طلحہ سے پہلے. ابو طلحہ نے ان کو اپنا پیغام دیا نکاح کا. ام سلیم نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، اب اگر تم بھی مسلمان ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے میرے کہنے سے اسلام قبول کیا، یہی میرا مہر بن جاتا. اگر یہ معنی لیے جائیں تب تو وہی بات ہوگی جو شوافے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نکاح میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ ایک چھلا کیوں نہ ہو، چاہے قرآن کی بعض صورتوں کا یاد کرانا کیوں نہ ہو، یا کوئی اور چیز، یا مثلا اسلام، تو کوئی بھی چیز مہر بن سکتی ہے. حنفیہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ 10 درہم سے نیچے کے کو مہر نہیں قرار دیتے، تب وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ وجہ بنی ہے ان کے گویوں کا یہ کہ نکاح کرنے کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی مہر بن گیا ہے. حنفیہ اس کی تعویل کرتے ہیں. نہیں، سوال تو یہ کہ اس مہر بنا یہی مہر بنا، یہ مہر کچھ اور مقرر ہوا. بات تو یہ تھی. سوال اس کا نہیں ہے کہ نکاح درست ہوا یا غلط ہوا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اسلام ہی کو مہر بنا دیا، کیونکہ ان کے کہنے سے مسلمان، انہوں نے کہا کہ ٹھیک مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم مسلمان ہو گئے تو یہی میرا مہر ہے. باب الولیمہ. الفصل الاول. عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك اولم ولو بشاة. یہاں سے مسئلہ آیا ولیمے کا. تو جو شادی کے وہ آگے آئیں گی مزید تفصیلات کہ شادی کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں، مگر شادی ہو جانے کے بعد ہو، شادی سے پہلے نہیں.
تو شادی سے پہلے جو ہے اس کا کوئی وجود کوئی شریعت میں یا نبی کی سنت میں کوئی وجود نہیں ہے. جو دعوت ہے وہ شادی ہو جانے کے بعد ہے، اور وہ شادی ہو جانے کے بعد کی دعوت ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں دلہن جا رہی ہے وہی کرے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہے کہ دلہن والے کریں گے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دھکا دے دیا اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے. سمجھ میں آیا؟ اس کی دعوت نہیں تھی اسلام میں، بلکہ یہ کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی ہے دلہن بن کر کے، اس خوشی میں ایک دعوت شریعت نے رکھی ہے، اس کا نام ولیمہ ہے. تو روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پر آپ سب آگے آ رہا ہے پر زردی کا اثر دیکھا، پیلا پن. یہ کہاں کا اثر ہوتا تھا؟ اصل میں دلہا اور شادی کے موقع پر ایک خوشبو استعمال کرنے کے لیے بنائی جاتی تھی جس میں زعفران شامل ہوتا تھا. تو اس زعفران کی جو وہ عطر بنتا تھا، پرفیوم، تو وہ کپڑوں پہ، منہ پہ، اس طرح اپنے یہ بدن پہ لگا ہوا ہوتا تھا. تو وہ جو ہے اب زعفران کا تو جلدی سے اثر جاتا نہیں، یہ اس زمانے میں تھا. دلہنوں کو بھی لگا دیتے تھے، دلہا کو بھی لگا دیتے تھے. اب وہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اچھا تو آپ اب زعفران تو مہنگی لاؤ، مہندی لگا لیا کریں. وہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کے گاؤں میں ہندوؤں سے لے کر کے دلہن کے بھی مہندی اور دلہا کے بھی مہندی. ہلدی لگا دیتے ہاں خیر وہ اس میں مرچیں بھی لگا لیں تو اچھا. تو وہ زعفران کے جو پرفیوم تھا وہ لگایا کرتے. تو وہ جب دیکھا کہ اس زردی کا اثر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو شادی کی علامت ہے، تو اس لیے آپ نے پوچھا. فقال ما هذا، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے. کیا مہر مقرر کیا؟ علی وزن نوات من ذهب، ایک کھجور کی گٹھلی برابر سونے کے مہر پر. تو بس اس زمانے میں اسی طرح کے ہوتے تھے پیمانے. تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے مہر پر میں نے نکاح کیا. آپ نے فرمایا بارک اللہ لک. اس سے یہ سنت بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کی شادی ہو تو ہم لوگ جا کر کے اس کو مبارکباد بھی دیں تو بارک اللہ لک اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے. ٹھیک ہے، مبارک ہو یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، اس کے معنی بھی وہ ہیں، لیکن الفاظ سنت سے کیا ثابت ہوں گے؟ بارک اللہ لک. آپ نے فرمایا اولم، ولیمہ کرو ولو بشاتن، اگرچہ ایک ہی بکری کاٹ کے کیوں نہ ہو. بھائی ٹھیک ہے لمبی چوڑی نہیں کر سکتے لیکن سنت کی جو ہے وہ تعمیل ہو جانی چاہیے، ایک بکری کاٹو اور لوگوں کو کھلا دو. وعنہ قال ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من نسائه ما اولم علی زینب اولم بشاتن. یعنی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کا بھی ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کیا تھا کہ آپ نے ایک بکری کاٹی تھی. سمجھ میں ایک بکری کا ولیمہ ہوا تھا، مانا بہت بڑا ولیمہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کے ولیمے کیا تھے وہ آگے آ رہے. وعنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين بنا بزینب بنت جحش فاشبع الناس خبزا ولحما. تو یہ اس کی تفصیل ہے، وہ جو مزید جو پہلی آیت آئی ہے کہ انہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حين بنا، یہ وہی چیز ہے جس کو کنزمپشن کہتے ہیں کہ جب وہ رات گزر جائے، دونوں کی ملاقات ہو جائے، تب اس کے بعد یہ ولیمہ ہوتا تھا. تو زینب کے ساتھ، بنت جحش کے ساتھ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا، روٹی اور گوشت. تو فاشبع الناس خبز، لوگوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا روٹی اور گوشت کا. اچھا صاحب. وعنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وتزوجها وجعل عتقها صداقها وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْثٍ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ، یہ غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ ہاتھ آئی تھی، اور صفیہ جو ہیں وہ وہاں کے سرداروں کی، یہود کے سرداروں میں سے بڑے خاندان کی بیٹی تھی. تو یہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں. آپ نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے اور آپ نے ان سے شادی کر لی. وَتَزَوَّجَهَا، اور آپ نے ان کے آزاد کرنے ہی کو ان کا مہر بنا دیا. وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا،
اور پھر آپ نے ولیمہ فرمایا کہیں کا حیث کا. حیث کیا چیز ہے؟ اصل میں آگے آ رہی آیت وہ روایت نپڑ لی اس کو بھی پہلے اس سے کھل جائے گا حیث کیا چیز ہے. وعنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال یبنى علیہ بصفیہ فدعوت المسلمین الى ولیمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمن. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینے کے درمیان میں واپسی ہو رہی تھی خیبر سے تو 3 رات قیام فرمایا ایک جگہ اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے اور وہاں ان سے ملاقات کی. تو میں نے مسلمانوں کو دعوت دی یعنی مطلب یہ کہ چونکہ آپ کے خادم تھے نا حضرت انس تو اس واسطے آپ نے حکم دیا ہوگا بھائی مسلمانوں کو دعوت دے دو. تو میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی طرف دعوت دی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نہ اس میں روٹی تھی نہ گوشت تھا اور اس میں وما کان فیہا اس میں کچھ نہیں تھا مگر یہ کہ آپ نے گویا حکم دیا دسترخوان کے بچھانے. الانطاع سفرہ عام دسترخوان کو کہتے ہیں اور الانطاع کہتے ہیں چمڑے کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لیدر وہ اس کا ایک دسترخوان بچھاؤ. تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ بچھایا جائے حکم دیا دسترخوان بچھایا جائے. تو اس پر جب بچھا دیا گیا وہ دسترخوان اس پر کھجور اور چیز پنیر اور گھی یہ رکھ دیا گیا. یہی ہے وہ ہے اس کو اگر ملا لیا جائے اور گوندھ لیا جائے میرے خیال سے چیز کو اور گھی کو اور کھجور کو ان کو ملا کر گوندھ دیا جائے تو یہ حیث بن جاتا ہے. تو میں نے ایک روز بنایا تھا میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے اس کو اگرچہ وہ اپنے شادی میں تو اس سنت پہ عمل نہیں کر سکے تھے. میں نے کہا بھائی بعد میں کھا کے دیکھ لیں. بعد میں تو میں نے دیکھا تو سوچا کہ کس طرح سے تو اتنی یا تو یہ کہ وہ جو چیز ہوتا ہے اس میں نمک ہوتا ہے تو نمکین بہت اچھا خاصا نمک ہوتا ہے تو وہ نمکین اس میں ملا کر کے اور کھجور کا مٹھاس کو کم کیا اور اس میں گھی ملانے کے بعد مزیدار تو بہت ہو گیا مگر بھائی اپنے پیٹ کہاں اس قابل کے اس سب کو ہضم کریں وہ بھی کھانے کے طور پر کھا لیں. وہ زمانہ تھا کہ کھجوروں سے پیٹ بھر لیجئے دودھ سے پیٹ بھر لیجئے ستو کھا لیجئے واقعی عجیب زمانہ تھا. تو یہ وہ حیث ہے. وعن صفیہ بنت شیبہ قالت اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم على بعض نسائه بمدین من شعیر. صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا جو ولیمہ فرمایا وہ جو کے 2 مد. مد کتنا ہوتا ہے؟ مد ہوتا ہے تقریباً سمجھیے کہ ایک 3 سیر کے قریب 2-3 سیر سے زیادہ نہیں ہوتا مطلب کلو کہہ لیجئے. 2 سیر کیا نہیں ترجمہ کیا؟ 2 سیر جو. اچھا ٹھیک ہے 2 سیر. تو مدین جو ہے وہ 2 سیر جو کا مطلب ہے وہ تو پیسنے کے بعد اس کا ستو بن گیا ہوگا بس وہ اپنا 2 سیر جو کا ستو رکھ دیا اسی پہ ولیمہ ہو گیا. تو اس سے وہ بات اب سمجھ میں آئی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے شادی میں جو جیسا ولیمہ کیا وہ آپ نے کبھی نہیں کیا. ایک بکری آپ نے کاٹ کر گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلوائی. عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو ولیمے میں بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں جائیں. اس میں انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ جانا چاہیے چونکہ دعوت یہ سنت کے مطابق ہو رہی ہے. اور آگے وہ میں بتاؤں گا وہ یہ دوسرے صفحے پہ آ رہی میری کتاب میں وہ حدیث کہ یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب ہے ولیمہ. بعض فقہا تو واجب کہتے ہیں بعض اس کو سنت کہتے ہیں. تو جو امر اس سے کم اتنی بات معلوم ہوئی کہ ولیمہ کرنا عبادت ہوا. جس چیز کو واجب کہیں گے سنت کہیں گے وہ شرعی بن جائے گا. تو جب ایک شخص تو شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ اس کی دعوت ہی قبول نہ کریں
تو اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ولیمے کی دعوت میں جانا چاہیے۔ تو صاحب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ولیمہ بعض لوگ کرتے ہی نہیں، آج کل تو میں ہی دیکھ رہا ہوں ولیمہ غائب، اور جس روز نکاح ہو رہا ہے نکاح سے پہلے وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے کھلاتے ہوں گے، وہ کھلا دیتے ہیں۔ تو وہ جو دعوت ثابت نہیں وہ ہو رہی، اور جو ثابت ہے وہ چلی گئی، جو ثابت ہے وہ چلی گئی۔ تو میں بتاؤں گا، لکھا ہوا ہے کہ علماء جو اس کے وجوب کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ترک ولیمہ جو ہے وہ گناہ ہے، چونکہ واجب چھوٹ گیا تو وہ چھوڑ دینا، چھوڑنا جو ولیمہ نہ کرنا جن لوگوں کے نزدیک واجب ہے، اس کا مطلب یہ کہ واجب کے چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ جن کے نزدیک سنت ہے وہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترک سنت کا ان کو گناہ ہوا، لیکن یہ کہ جو واجب، اس کا مطلب یہ کہ جب امر اختلافی ہو جائے، معاملہ کو اگر اختلافی ہو، بعض واجب کہہ رہے ہیں بعض سنت کہہ رہے ہیں، تب بھی تو وہ اہمیت تو سامنے آ گئی۔ تو جو چیز اس درجے کی تھی اس کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو ہماری اور آپ کی ایجاد تھی اس کو ہم نے لے لیا، اور اس کی بڑی پابندی ہے، ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مولانا ہمارے حیدرآباد میں نام بدل دیتے، پیج نمبر 696 پیج نمبر 696 ذرا حدیث کا پہلا لفظ پڑھ دیجیے۔ عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ یہ نہیں، وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فإن شاء طعم وإن شاء ترک۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے دعوت کو، پھر جا کر چاہے کھا لے اور چاہے چھوڑ دے، لیکن دعوت قبول ہونی چاہیے۔ اوپر جو حدیث آئی تھی اس میں تھا کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، جب تم میں سے کوئی شخص ولیمے کے لیے بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں جائے۔ یہ چاہیے کہ جائے، اس تعلق سے علماء یہ فقہا بحث کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جانا چاہیے، تو نہ جانا پھر کیسا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دونوں رخ معلوم ہو، جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ نہ جانا کیسا ہے، جب تک کہ جانا چاہیے کہ معنی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض حضرات کا تو کہنا یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا، بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے، بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے،